اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والضحیٰ صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بھالدار پورہ کی سرزمین پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرنور موقع پر آج کا یہ ایک روزہ عظیم الشان جلسہ، جس کا اہتمام اس علاقے کے غیور مسلمان اور غیور نوجوان جو اہل سنت و جماعت کا درد رکھتے ہیں، دین و مسلک کا کام کرنے کا جنہیں جذبہ ہے، جس سے میری مراد ناموس رسالت تنظیم کے اراکین ہیں، بڑی محنت اور کاوشوں کے بعد آج کی اس بزم کو انہوں نے بہترین طریقے سے سجایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان تمام نوجوانوں کی عمر میں، علم، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی اس بزم کی صدارت اور سرپرستی ہمارے اسی علاقے کے بزرگوار، نازش علم و فن، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالرشید خان صاحب قلندر دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ حضرت کے خطابات ہم خود سامعین کی حیثیت سے سنتے تھے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قوت گویائی ابھی بھی بخشی ہے، برقرار رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ صحت تندرستی ان کی سلامت رہے، اور طویل عرصے تک ہم ان کے خطابات بھی سنتے رہیں، ان کے فیض و برکات سے مستفیض بھی ہوتے رہیں۔ ساتھ ہی آج کی اس بزم کی رونق علماء اہل سنت، ائمہ مساجد بھی ہے، جن میں بالخصوص مبلغ اسلام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اور انہی کے ساتھ اب ان کا میں نام تو بھول چکا ہوں، کیونکہ میں انہیں جن نام سے پکارتا تھا وہ نام یاد نہیں لے سکتا، مولانا مصطفیٰ صاحب۔ اصل میں یہ میرے بڑے چہیتے ہیں، میرے گھر پہ اکثر آتے ہیں، جب عالم نہیں بنے تھے تب بھی تشریف لاتے تھے، تو میں ان کو پیار سے لاڑ سے کچھ اور نام لیتا تھا جو اس بزم کے حساب سے درست نہیں ہے، تو وہی نام زبان زرد ہے۔ مولانا مصطفیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ علی، اور ساتھ ہی بھالدار پورہ بڑی مسجد کے نائب امام، اور جو نائب امام ہونے کے ساتھ ساتھ مؤذن کے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، یہ سارے حضرات اس بزم کی رونق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔
آج کا جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اسی موضوع پر خطاب کرنا ہے، وہ موضوع ہے حسن سراپے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن پر، ان کی سیرت پر، حضور کے جمال پر، حضور کی خوبصورتی پر بات کرنا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، اس لیے کہ بلا مبالغہ، صرف اس بنیاد پر نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسی لیے عقیدت اور محبت میں کہہ رہے ہیں، حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل باور ہے، بالکل ثابت شدہ ہے کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبت کے ساتھ دیکھا، اس کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ ایسا حسین چہرہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین ہے کہ دنیا میں جتنا حسن ہے یہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ہے۔ سرکار تمام حسن کا، تمام خوبصورتی کا، تمام جمال کا، تمام نورانیت کا منبع ہے، مرکز ہے، یہی سے نور تقسیم ہوتا ہے، اسی بارگاہ سے حسن کی خیرات دی جاتی ہے۔ میں یہ بات صرف لفظوں پہ نہیں کہوں گا بلکہ حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی سند پر بھی ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، اس لیے کہ یہ بیان صرف بھلدہ پورے کی سرزمین تک محدود نہیں ہونے والا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں گا اور اس کو انشاءاللہ لاکھوں لوگ سنیں گے۔ آپ تو سب عاشقین ہیں، اگر میں صرف حدیث کہہ کر کوئی چیز بیان کر دوں تو آپ یقین کر لیتے ہیں، لیکن یقین مانیے دنیا میں آج ایسی جماعتیں، ایسے فرقہ، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حدیثوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی سند پر بحث کرتے ہیں، کبھی حدیث کی صحت پر بحث کرتے ہیں، کبھی متن حدیث پر بحث کرتے ہیں، کبھی محدث کی ذات پر بحث کرتے ہیں، کبھی کتاب کی حقیقت پر بحث کرتے ہیں، مختلف شبہات کی بنیاد پر مختلف شبہات پیدا کر کے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ لہذا اس وقت یہ کوشش رہتی ہے میری کہ میں بات جو بھی کروں تو دلائل کے ساتھ، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، اور پھر جن حدیثوں پر جرح ہوتی ہے ان کی، ہم اس کی تعدیل بھی بیان کریں، یعنی اس کا خلاصہ بھی بیان کریں، اور اس حدیث کی صحت اور اس کے صحیح ہونے پر ہم بھرپور انداز میں گفتگو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، آقا کی ایک حیثیت نہیں ہے بلکہ دو حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ حقیقتاً نور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے۔ ہماری تخلیق مادوں سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، آگ سے ہوئی ہے، ہوا سے ہوئی ہے۔ چار عناصر اللہ رب العزت نے جمع فرمائے، مٹی لی گئی، مٹی کو پانی میں گوندا گیا، ہوا میں سکایا گیا، آگ میں تپایا گیا، اور پھر پانچواں اس میں روح ڈال دی گئی، انسان کی تخلیق ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اصل اور سرکار کی حقیقت مٹی سے نہیں ہے۔ یہ مٹی آپ کا بشری لباس میں آنا یہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن سرکار کی جو حقیقت ہے، سرکار کو جو پیدا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، جو سرکار کی تخلیق فرمائی وہ نور سے فرمائی۔ تو پہلی حیثیت نبی پاک کی جو حقیقتاً ہے، جو حقیقت کے اعتبار سے ہے، وہ حضور کا نور ہونا، اور دوسری حیثیت ہے آپ کا لباس بشری میں خاکدان گیتی پر تشریف لانا، ظاہراً آپ کا بشر ہونا۔ اور دونوں صورتوں کو قرآن عظیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی ہر آیت پر عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایک آیت کو مانتے ہیں اور دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جب نور کی بات ہوتی ہے تو رب کائنات اپنے محبوب کو نور بھی فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اور اس پر تمام مفسرین اکرام کا اجماع ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں، حتیٰ کہ آپ غیروں کی بھی تفاسیر دیکھیں گے
تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دوسری حیثیت بشر کی جو بات ہے، بشری حیثیت ہے، اس کو بھی قرآن نے واضح کیا. پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ظاہراً ظاہری صورت میں تمہاری طرح انسان ہوں. تو حیثیت یہاں بیان کی، اور اس پر ہمارے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی وضاحت سے سن لیجئے آپ. ہمارے اس صدی کے سب سے بڑے امام جو اپنے صدی کے مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفکر بھی ہے، عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، اللہ نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور اس دور کا ہم انہیں سب سے بڑا عالم جانتے ہیں، جس سے میری مراد حضور سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو حضور کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ کون ہے؟ کافر ہے. اس لیے کہ قرآن نے حضور کی بشریت کا اظہار کیا ہے، ہم قرآن کی اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے. تو ہم نہ گمراہوں میں ہوتے ہیں نہ ہم کافروں میں ہوتے ہیں، ہم نبی کی دونوں حیثیتوں کو مانتے ہیں، اور اس میں تطبیق یوں کرتے ہیں کہ حضور کی حقیقت نور ہے اور ظاہراً آپ بشر ہیں. خود حدیث اس تعلق سے وضاحت کر دیتی ہے. چنانچہ حضرت میسرہ جلیل القدر صحابی، ان سے روایت ہے، حدیث کا متن یہ ہے کہ ان میسرۃ الفجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. حضرت میسرہ فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کب نبی بنائے گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبی بنے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی. 40 سال میں نبی نہیں بنے، جب آپ کے نور کی تخلیق ہوئی اس وقت ہی آپ نبی تھے. ہاں 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کو اذن دیا گیا کہ 40 سال کی جب عمر ہوئی تو کہا گیا کہ اب آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائیں. تو حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کنتا نبیا، اے اللہ کے نبی آپ کب نبی بنے؟ قالا کنتا نبیا آدم بین الروح والجسد. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میسرہ سن، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے. آدم کے جسم پہ روح نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور اس حدیث کو بہت سارے علماء نے نقل کیا. اس وقت میرے پاس 16 حوالے ہیں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مبلغ اسلام جناب غلام یاسین صاحب قبلہ، اس کو امام حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے، المستدرک میں اس کو نقل کیا انہوں نے. حتیٰ کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے بہت بڑے علامۃ الدہر گزرے جن کا نام ابن تیمیہ عبدالحلیم ابن تیمیہ ہے، ابن عبدالحلیم تیمیہ، علامہ صاحبی، امام ابن حجر عسقلانی، یہ جلیل القدر محدثین بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام بخاری نے اس کو تاریخ الکبیر میں لایا. امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، اسماء و رجال پر یہ کتاب ہے 12 جلدوں میں، جس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 374 حدیث نمبر 1606. امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں لایا، حدیث نمبر 20596. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار جلد 15 صفحہ 232 حدیث نمبر 5977. امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں لایا، جلد 20 صفحہ نمبر 353 حدیث نمبر 834. امام حاکم نے المستدرک جلد 2 صفحہ 665 حدیث نمبر 4209. امام بہقی نے دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 84 پر. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد 9 صفحہ 53. ابن عصیر نے اسد الغابہ جلد 5 صفحہ 285 پر. امام مزی نے، حضرت بہت بڑے یہ محدث گزرے، امام مزی شاید پہلی بار آپ نام سن رہے ہیں، انہوں نے اسماء و رجال جرح و تعدیل پر 45 جلدوں میں تہذیب الکمال کے نام سے کتاب لکھی، جو 45 جلدوں میں الحمدللہ موجود ہے میرے پاس. اس کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 360 پر یہ حدیث نقل کی. امام بغوی نے شرح السنہ حدیث نمبر 3626. امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ
جلد 1 صفحہ 58 پر، امام اجلونی نے کشف الخفا جلد 2 صفحہ 187 پر، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص القبریٰ جلد 1 صفحہ 8 پر، علامہ امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ 290 حدیث نمبر 13848، اور خود غیر مقلدین کے 2 بہت بڑے علامہ جس میں ایک ہے ابن تیمیہ، انہوں نے اپنی مجمع الفتاوی جلد 2 صفحہ 93، اور ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 498 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ اتنے سارے محدثین نے نقل کی۔ اب تعجب کی بات ہے کہ سارے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی پاک کی ذات اس وقت موجود تھی، آپ بحیثیت نبی آپ کا نور موجود تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے، اور ایک روایت میں آیا کہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ تو ابھی پانی اور مٹی کے مرحلوں کو حضرت آدم طے کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات موجود تھی۔ اور کس شکل میں تھی حضور کی ذات؟ نور کی شکل میں۔ یہاں تک کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ روح کو ڈالا گیا، لیکن روح پورے جسم آدم کا دورہ کر کے باہر آ گئی۔ رب نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ روح کو کہ داخل ہو جا۔ پھر روح داخل ہوئی جسم کے اندر، پھر دورہ کرتی تھی اور ناک کے نتھنے ناک کے سوراخ سے باہر آ جاتی تھی۔ جب تیسری مرتبہ روح کو ڈالا گیا تو پھر ویسا ہی ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا، غضب فرمایا، روح کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے روح کیا بات ہے، کیا تو میری نافرمان ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو جسم آدم میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں؟ تجھے قرار کیوں نہیں؟ تو روح نے بڑے ادب سے سجدہ کیا اور عرض کرتی ہے خالق کائنات، میں جسم آدم میں رہنا تو چاہتی ہوں، میں نافرمانوں میں سے نہیں، میں حکم کے نہ ماننے والوں میں سے نہیں۔ خالق کائنات، میں تو بڑی لطیف ہوں، لطافت مجھ میں ہے، شرافت مجھ میں ہے، نزاکت مجھ میں ہے، میں نور کی دل دادا ہوں۔ آدم کے پتلے میں مجھے اندھیرا نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب اندھیرا میں دیکھتی ہوں تو مجھے وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے، میں اس جگہ قرار نہیں پکڑتی جہاں اندھیرا اور وحشت ہوا کرتی ہے۔ اور رب نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، فرشتوں میرے نبی کے نور کو پیشانی آدم پر چسپاں کر دو۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو آدم کی پیشانی پہ لگایا گیا، پورا جسم آدم منور ہو گیا اور روح کو قرار مل گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے وہاں قرار و سکون ہوا کرتا ہے، اور حضور آتے ہیں تو اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، صرف نورانیت ہی نورانیت نظر آتی ہے۔ اور ایک نقطہ یہاں یہ بھی دیکھیں آپ، میں ایک بڑا لطیف اشارہ کروں گا، آپ اس اشارے کو سمجھتے چلیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک آدم کے پتلے میں روح داخل نہیں ہوئی تھی، نتیجہ کیا تھا کہ روح کو قرار نہیں تھا، بے چینی تھی، جاتی تھی آتی تھی، باہر اندر جاتی تھی پھر باہر آ جاتی تھی، بے چینی نظر آ رہی ہے روح میں، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے جسم کا۔ جب حضرت آدم کے جسم سے نبی کے نور کا تعلق ہوا تو روح کو قرار آ گیا، تو پتہ چلا کہ جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں قرار ہوتا ہے، جہاں نبی کی ذات نہ ہو وہاں بے چینی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں نبی کی محبت بھی ہے، با نفس نفیس خود نبی پاک کی ذات ہے، اس لیے ہمیں اتنا سکون و قرار ہے کہ ہم نبی پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کی زبان میں ہم یہ کہتے رہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور جن جماعتوں میں نبی نظر نہیں آتے، جن جماعتوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روح بے قرار ہوتی ہے، کبھی 40 دن بھٹکتی ہے، کبھی 30 دن بھٹکتی ہے، کبھی 45 دن بھٹکتی ہے۔ آپ شاید اشارے کو سمجھے نہیں ہے۔ تو جب بھٹکتے ہوئے کسی کو دیکھ لو تو سمجھ لو کہ یہاں نبی کے نور کی نورانیت نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت میں نبی کی نورانیت ہے۔ تو بہرحال حضور کی تخلیق جو ہے وہ نور سے ہے، اور اس وقت آپ نبی تھے جس وقت آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسی نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، سرکار کے نور ہی سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ چنانچہ یہ اس تعلق سے ایک بڑی معتبر اور مستند میں حدیث پیش کر رہا ہوں جو امام عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں نقل کی ہے، اور امام عبدالرزاق کون ہے اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ امام عبدالرزاق اپنی سند بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی انت و امی، حضرت جابر بن عبداللہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، وہ رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں،
اخبرنی ان اولی شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے خبر دیجیے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے کہ تمام اشیاء میں، تمام چیزوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس کی تخلیق کی؟ حضرت جابر سوال کرتے رسول اللہ سے کہ اللہ کے نبی مجھے خبر دیں، اخبرنی مجھے خبر دیجئے کہ پروردگار عالم نے ان اولی شیء تمام چیزوں میں سب سے پہلے خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ قالا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق الاشیاء نورا نبی کا من نوری، کہا جابر سن، سب سے پہلے پروردگار عالم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے، بہت سارے پھر یہ الزام لگاتے کہ کیا تم نبی کو اللہ کا نور سمجھتے ہو تو اللہ کے نور کا جز مانتے ہو، ٹکڑا مانتے ہو، حصہ مانتے ہو؟ کیا اللہ کا نور ٹوٹا اور اس سے نبی بنے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، جی نہیں۔ یاد رکھیے یہاں یہ حدیث کے یہ الفاظ متشابہ ہے، اس کے معنی اللہ رسول کے سوا اور کوئی بہتر نہیں جانتا، لیکن ہمارے علماء نے وضاحت کی، اعلیٰ حضرت سے لے کر آپ پچھلے تمام علماء کو دیکھتے جائیں، اعلیٰ حضرت نے خود اس کو اپنے رسالے میں بیان کیا، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المحیم میں اس کو واضح کیا، حضرت امام قسطلانی نے المحب الدنیا میں، امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں، متعدد علماء کی ایک فہرست ہے، میں جن کے نام لوں بڑا وقت کم ہو جائے گا۔ یہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہاں جو حضور نے کہا کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا، اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ٹوٹا، جدا ہوا، بلکہ صاحب علماء فرماتے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ٹوٹ کر الگ ہوا، حضور اللہ کے نور کا جز ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی مادہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ ٹوٹے، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں کوئی نقص اور کوئی کمی واقع ہو جائے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی جانب سے اپنی روح آدم میں ڈالی، اپنی روح ڈالی تو اللہ کی روح نہیں ہے کہ نکلی اور آدم میں چلے گئی، مطلب اپنی قدرت کاملہ سے آدم میں روح ڈالی۔ تو بس یہاں وہی ویسی ہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی قدرت کاملہ سے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی سابقہ مادے کے، محض اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے نور کو وجود بخشا۔ جیسے مٹی سے انسان کا وجود ہوا، لیکن مٹی کو اور کسی شے سے وجود نہیں دیا گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی کو پیدا کیا۔ اب کیسے پیدا کیا، کیا کیا، ہم یہ اس بحث میں نہیں پڑھتے، یہ پروردگار عالم خود بہتر جانتا ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ آگے بڑھتے ہیں کہ آقا فرماتی فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، اور اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو میرا نور اللہ کی مشیت سے، اس کی مرضی کے مطابق جہاں چاہا وہ سیر کرتا رہا۔ اب یہ کائنات کی کوئی تخلیق ہوئی نہیں ہے، زمین کا وجود نہیں ہے، آسمان کا وجود نہیں ہے، چاند سورج ستارے کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ خود نبی کا نور ہے۔ مگر آقا فرما رہے میرا نور سیر کرتا رہا، تو کہاں کرتا رہا؟ یقیناً یہ قرب خاص خداوندی میں نور سیر کرتا رہا، یہ قرب خاص خداوندی میں تھا، اس لیے کہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں نبی کے نور کو رکھا جائے۔ اور پھر آگے خود حضور واضح فرماتے وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ، کہا کہ جس وقت میرا نور یہ سیر کرتا تھا تو اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ ہی آسمان تھے، ولا عرض ولا شمس ولا قمر، اور نہ اس وقت زمین کی تخلیق کی گئی، نہ اس وقت سورج تھا، نہ اس وقت چاند تھا، ولا جنیون ولا انسیون، نہ اس وقت جنات تھے نہ انسان تھے، غرض کے کسی شے کی، کسی چیز کی تخلیق ہوئی نہیں تھی، رب کی ذات تھی، اور رب نے اپنی قدرت کاملہ سے میرے نور کو تخلیق دی۔ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى ان یخلق الخلق قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، اللہ کے نبی فرماتے پھر رب نے جب ارادہ فرمایا، رب نے ارادہ کیا کہ میں کائنات کی تخلیق کیوں کروں، تو میرے نور کے 4 حصے کیے، میرے نور کو 4 قسموں میں، 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فخلق من الاجزاء الاول القلم، اور پہلے حصے سے پروردگار عالم نے قلم کو خلق فرمایا۔ قلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا، جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ لکھ،
عرض کیا خالق کائنات کیا لکھو؟ فرمایا جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ. تو جو کچھ ہو چکا وہ بھی قلم نے لکھ دیا, جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا. تو نبی کے نور کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ قلم تھا. پھر آگے آقا فرماتے وَمِنَ الثَّانِيِ اللَّحْوَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشِ, اور پھر دوسرے نور کے حصے سے لوح کو پیدا کیا اور تیسرے حصے سے عرش کو بنایا. میرے نور کے 4 حصے ہوئے. آقا کہتے پہلے سے قلم بنا, دوسرے سے کیا بنا؟ لوح. لوح ہے جس پر ساری چیزیں لکھ دی گئی, حتیٰ کہ قرآن عظیم بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے, تقدیریں بھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی, آپ کی میری سب کی تقدیریں لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے. جو پیدا ہونے والے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے, کب کس کا انتقال ہوگا وہ بھی لکھ دیا گیا ہے, قیامت کب آئیں گی وہ بھی لکھ دیا گیا ہے, کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. ساری چیزیں لوح پر لکھ دی گئی ہے. آقا فرماتے میرے نور کے 4 حصے ہوئے, پہلے سے قلم, دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش. اب ایک نور کا حصہ بچا ہوا ہے. 3 چیزیں بنی, 3 حصوں سے 4 حصے ہوئے تھے, اب ایک بچا. پھر آگے فرماتے ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء, اور کہا جو چوتھا حصہ تھا اس کے پھر 4 حصے فرمائے. اس ایک حصے کے جو چوتھا بچ گیا تھا اس کے پھر 4 حصے ہوئے. فخلق من الاول حمالۃ العرش, تو اس میں سے ایک حصے سے عرش کو تھامنے والے فرشتے پیدا کیے, عرش کو اٹھانے والے 4 مخصوص خاص اولو العزم فرشتے پیدا کیے. وَمِنَ الثَّانِيِ الْكُرْسِيَّ, اور دوسرے نور کے تو حصے سے پھر کرسی کو پیدا کیا. یہ وہی کرسی ہے جس کا ذکر آیت الکرسی کے اندر آیا ہے. اور یہ کتنی بڑی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ پوری تمہاری دنیا, پوری کائنات جنت کے سامنے ایسے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. یہ ہماری زمین, آسمان, چاند, سورج سب ایک جگہ ہو جائے تو جنت کتنی بڑی ہے؟ جیسے ایک میدان میں انگوٹھی ہو. اور جنت کے مقابلے میں کرسی اتنی بڑی ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جنت اس کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر دکھتی ہے. تو کرسی کو اللہ نے پیدا کیا, اور یہ سب نبی کے نور سے تخلیق ہو رہی ہے, سب نبی کے نور سے پیدا ہو رہے ہیں. وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِي الْمَلَائِكَةِ, اور پھر دوسرے سے کرسی پیدا کی, اور تیسرے سے کیا پیدا کیا؟ جتنے باقی فرشتے تھے تمام فرشتوں کی تخلیق پھر نور کے تیسرے حصے سے ہوئی. پھر ایک حصہ بچ گیا تھا, پھر اس حصے کے بھی ٹکڑے کیے گئے. ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء, پھر چوتھے حصے کے اللہ کے رسول کہتے پھر 4 حصے فرمائے. فخلق من الاول السماوات, ان میں سے پھر ایک حصے سے آسمان پیدا کیا. ومن الثاني الارضين, اور پھر دوسرے حصے سے زمینوں کو پیدا کیا گیا. ومن الثالث الجنت والنار, اور تیسرے حصے سے پھر جنت اور دوزخ کو پیدا کیا گیا. اور پھر آگے فرماتے سرکار کہ چوتھے حصے سے پھر مختلف چیزوں کی تخلیق ہوتے رہی. اس سے جنات بھی پیدا کیے گئے, اس سے نباتات بھی پیدا کیے گئے, اس سے ذرات, پہاڑ, لوہے, جتنی بھی چیزیں اشیاء سب چوتھے حصے سے ہوئی. اس میں انسان بھی پیدا کیے گئے. تو پوری کائنات کی تخلیق نبی کے نور سے ہوئی. اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پوری کائنات کی جان ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہاں پر ایک تھوڑی سی علمی گفتگو سنیں. میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس کو کس نے لکھا اس حدیث کو؟ امام عبدالرزاق نے. کون سی کتاب میں؟ ان کی حدیث کی کتاب المصنف 12 جلدوں میں آتی ہے. لیکن آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ امام عبدالرزاق نے جب یہ حدیث کی کتاب لکھی تو سب سے پہلا باب جو انہوں نے قائم کیا تھا, یہ امام عبدالرزاق کون ہے؟ یہ امام بخاری کے دادا استاد ہے, امام مسلم کے دادا استاد ہے, امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے, بڑے جلیل و قدر محدث ہیں. ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. تو انہوں نے المصنف جب لکھی تو سب سے پہلا باب قائم کیا تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے نور کی تخلیق کا بیان, پہلا باب. اور اس وقت المصنف لکھا جب امام بخاری نے بخاری کو لکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا, بلکہ امام بخاری اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے المصنف 12 جلدوں میں لکھا, اور پہلے باب میں 18 حدیثیں لکھی انہوں نے. کتنی حدیثیں؟ 18 حدیثیں. اور اتنی جید سند کے ساتھ یہ حدیثیں 18 کی 18 آئی کہ اس کی سند کا انکار نہیں کر سکتے. اس حدیث پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہے؟ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت معمر سے سنی.
حضرت معمر کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابن المقندر سے سنی، اور ابن المقندر کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن جابر سے سنا. یعنی صحابی اور ان کے درمیان میں صرف دو واسطے ہیں، تابعی، تبع تابعی، صحابی. اب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ثقات سے گرا ہوا ہو، یعنی ضعیف راوی ہو. تو وہابڑوں نے کیا کیا، دیکھا کہ صاحب یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہم تو نبی کو نور مانتے نہیں، اس وقت تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم نبی کو اپنی طرح بشر نہ کہے. اب یہ 18 حدیثیں، ایک حدیث ہو تو ہم کچھ بولے، 2 ہو تو کچھ بولے، 3 ہو تو کچھ بولے، لکھ بھی دی تو 18 حدیثیں الگ الگ سندوں کے ساتھ، اور سب سندوں میں صرف 2 راوی. اور پھر کس پر ہم جرا کریں؟ اس میں ایک تبع تابعی ہے، ایک تابعی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ صحابی ہے. نہ صحابی کے خلاف بول سکتے ہیں، نہ تابعی نہ تبع تابعی. تو کرے تو کیا کریں؟ تو وہابیوں نے بڑی چالاکی کی. آج سے صرف 60 سال پہلے اس کے بعد جو المصنف کے نسخے چھاپنے شروع کیے. سنی تو بیچارے چھاپتے ہی نہیں ہیں، سنیوں کو تو فرصت ہی نہیں ہے. جب انہوں نے چھاپے تو یہ پورا باب ہی اڑا دیا، 18 حدیثوں کا باب غائب کر دیا. اب آج جو المصنف آپ ملتی ہے وہ 18 حدیثیں اس میں نہیں ہے. میرے پاس بھی ایک نیا ایڈیشن ہے، اس میں 18 تو چھوڑیے پورا باب ہی غائب ہے. لیکن بڑا اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ دیکھیے چور کہاں پکڑا جاتا ہے. 2 جگہ پکڑا گیا. المصنف کی سند سے بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث کو لکھا تھا، بڑے بڑے اماموں نے. تو ہمارے اہل سنت کے علماء نے ان کو پھٹکارا، اور جب مصر اور ترکی میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی، نبی کے نور ہونے پر مناظرے چھڑے، جب یہ کتاب پیش کی گئی تو وہابیوں نے وہ نسخے لائے جس میں حدیثیں نہیں تھی. انہوں نے کہا دیکھو صاحب بریلیو، تم جو حدیث لا رہے ہو نا المصنف کی جو دکھاتے ہو، یہ تو المصنف میں موجود ہی نہیں ہے. کہا دلیل کیا؟ کہا دیکھیے یہ سعودیہ سے چھپا ہے ہمارے پاس. انہوں نے تو یہ بنا رکھا ہے کہ سعودیہ میں سے جو بھی انڈے میں سے نکلے گا چوزا ہی نکلے گا. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ بھائی سعودیہ کوئی ہمارے لیے معیار نہیں ہے، معیار ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، سعودیہ نہیں ہے. سعودیہ میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا تھا نا، ابو لہب بھی پیدا ہوا تھا، عتبہ اور شیبہ بھی سعودیہ میں پیدا ہوئے تھے. سورہ منافقون سعودیہ میں ہی نازل ہوئی تھی، سورہ کافرون بھی سعودیہ میں نازل ہوئی تھی. تو جب نبی کے زمانے میں کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، تو آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتے. تو یہ کون سا پیمانہ ہے کہ سعودیہ میں سے جو ہوگا سب صحیح ہوگا؟ یہ پیمانہ نہیں ہو سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے سعودیہ سے جو چھپا ہے اس میں یہ باب ہی نہیں ہے، تو ہمارے علماء نے مصر، بیروت، ترکیوں کے نسخے حاصل کیے، قدیم نسخے. اور اس کے بعد ان کی قسمت ایسی خراب تھی کہ سعودیہ کے ہی ایک بہت بڑے عالم تھے 60-70 سال پرانے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہابی حدیث سے یہ حدیثوں کو گول کر رہے ہیں تو انہوں نے 18 حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. انہی 18 حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کا مقدمہ لکھا، اس پہ پورا ایک مضمون تحریر کیا، اور ان کو پھٹکار لگائی کہ بدبختو یہ کون سا اسلام ہے کہ جو حدیث تمہارے خلاف جا رہی ہے تم اس کو اپنی کتاب سے نکال دے رہے. اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا المصنف الجزء المفقود، یعنی المصنف کا وہ گم شدہ جز، حصہ جو 18 ان حدیثوں پر ہے جو نور ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور وہ ساری کی ساری 18 حدیثیں انہوں نے اس کے اندر جمع کر دی. الحمدللہ آج وہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے. دیکھنا ہو تو میرے گھر آئیے گا، میں دکھا دوں گا. تو یہ 18، اور پھر اس کی سند پر گفتگو کی کہ اس کی سند اتنی اعلیٰ اور جید قسم کی ہے کہ اس پہ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ امام عبدالرزاق وہ ہے کہ جن کا نام ابو بکر بن حمام بن نافع یمن کے رہنے والے ہیں. ان کی ولادت 136 ہجری میں ہوئی. دیکھیے رسول اللہ سے کتنے قریب کا دور ہے. 136 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 211 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کے استاد جن سے انہوں نے پڑھا اس میں امام اوزاعی، حضرت امام ابو سفیان، حضرت امام مالک سے پڑھا. اور ان کے استاد ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، اور بھی ان کے شاگرد ہیں. لیکن امام احمد ابن حنبل کی ایک ذات اتنی مضبوط ہے کہ بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ان کی فضیلت کے لیے کہ امام احمد ابن حنبل جیسا وقت کا محدث ان کا شاگرد ہے. امام بخاری، امام مسلم کے یہ دادا استاد ہے. اور خود امام احمد ابن حنبل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311 پر، یہ اسماء و رجال جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اس پر کہتے ہیں قال الامام احمد ابن صالح المصری، کہتے ہیں کہ امام احمد بن صالح المصری کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت لاحمد ابن حنبل، میں نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا، یہ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہے، کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا رأیت احد
احسن حدیثا من عبد الرزاق، کیا آپ نے حدیث کے معاملے میں محدثین کی جماعت میں عبد الرزاق سے بڑا کوئی محدث دیکھا ہے؟ کیا آپ کے استادوں میں ان سے بھی بڑا کوئی استاد گزرا ہے؟ قال لا، امام احمد نے فرمایا نہیں، ان سے بڑا میرا کوئی استاد رہا نہیں اور ان سے بڑا میں نے کوئی محدث دیکھا ہی نہیں۔ اب جس کی محدثانہ صلاحیتوں پر امام احمد ابن حنبل مسلک کا امام گواہی دے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا محدث ہی نہیں دیکھا، تو اب کون ہے آج کا شخص جو ان کے اوپر جرا کرے؟ اور پھر یہی نہیں، خود امام بخاری نے ان کی ثقات کو قبول کیا اور اپنی صحیح بخاری میں 90 حدیثیں ان کی سند سے نقل کی۔ 89 حدیثیں امام بخاری نے ان سے لی اور امام مسلم نے 290 حدیثیں ان سے نقل کی۔ اور امام عبد الرزاق اپنے استاد سے حدیث نقل کر رہے ہیں، وہ ہے معمر، ان کا پورا نام ہے معمر ابن راشد الازدی، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، جلیل القدر تابعی ہے۔ ان کا وصال 154 ہجری میں ہوا۔ یہ شاگرد ہے حضرت ثابت بنانی کے، اور حضرت ثابت بنانی شاگرد ہے رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن مالک کے۔ ثابت بنانی کون ہے؟ یہ شاگرد حضرت انس ابن مالک کے، اور حضرت معمر ان کے شاگرد ہے۔ حضرت قتادہ یہ بھی تابعی ہے، ان کے شاگرد ہے۔ حضرت زہری یہ بھی تابعی ہے، ان کے استاد ہے۔ حضرت زید ابن اسلم ان کے شاگرد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معمر سے اپنی صحیح بخاری میں 225 حدیثیں لکھی ہے۔ امام بخاری کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بخاری کا روپ ڈالتے ہیں نا، تو پتہ چلا کہ امام بخاری کا صحیح بخاری میں ان کی سندوں سے روایت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے راوی جب سچے ہیں تو جب بخاری میں سچے ہیں تو یہاں کیسے ضعیف ہو جائیں گے؟ یہاں بھی صحیح مانے جائیں گے، ورنہ پھر بخاری کو بھی ضعیف بولنا پڑے گا۔ تو صحیح بخاری جو کہتے ہو آپ تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ امام بخاری نے 225 حدیثیں جو ہے حضرت امام معمر سے لی، حضرت امام مسلم نے 300 حدیثیں لی، اور یہ نقل کرتے جلیل القدر تابعی ابن المقندر سے۔ ابن المقندر جلیل القدر تابعی ہے، اور یہ شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس کے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عباس، ان کے شاگرد حضرت ابن المقندر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ان کی استاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے استاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ان کے استاد ہے، حضرت ابو ہریرہ ان کے استاد ہے، اور ان کے شاگرد حضرت امام زہری، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام ہشام بن عروہ، امام یحییٰ بن سعید، اور 2 نام سن لیجئے، اور یہ 2 نام سے اندازہ لگائیے کہ جن کے شاگرد ایسی شخصیتیں ہو فن حدیث میں ان کا مقام کیا ہوگا۔ آخری 2 نام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ آپ نے دیکھا کتنی جیت سند ہے اس کی، اور امام بخاری نے ان سے 30 حدیثیں لی ان کی سند سے، اور امام مسلم نے 122 حدیثیں لی۔ تو اب اس حدیث کے 18 حدیثوں کو آپ اس سند کی گول بھی اگر کر دیتے ہیں تو تب بھی کام نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے کہ پھر اسی سند سے جو مصنف کا جو سائن اس کا بڑے بڑے محدثین تک پہنچا، تو ان میں کیسے کیسے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ امام عبد الرزاق کا ایک حوالہ سن چکے آپ، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اسی سند سے یہ حدیث کو لیا۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں اسی حدیث کو نقل کیا۔ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک بھی لکھ رہے ہیں اس حدیث کو۔ سرکار غوث پاک نے اپنی کتاب سر الاسرار صفحہ نمبر 6 پر اس کو نقل کیا۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنی کتاب المیلاد النبی صفحہ 39 پر، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 71 پر، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 140 پر، امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 247 پر، امام شہاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب نسیم الریاض جلد 2 صفحہ 44 پر، حضرت امام محمد المہدی الفاسی نے المطالع المسرات صفحہ نمبر 210 پر، حضرت علامہ دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخمیس کے اندر جلد 1 صفحہ 20 پر، علامہ زرقانی نے شرح المواہب جلد 1 صفحہ 90 پر، حضرت امام معین الدین کاشفی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج النبوت جلد 1 صفحہ 187 پر، امام اجلونی نے کشف الخفا جلد 1 صفحہ 311 حدیث نمبر 827 پر، امام برہان الدین حلبی نے سیرت الحلبیہ جلد 1 صفحہ 50 پر، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 76 پر، حضرت امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے الحدیق الندیہ شرح طریق محمدیہ جلد 2 صفحہ 275 پر،
حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ 239 پر، حضرت امام علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر قرآن تفسیر روح المعانی جلد 17 صفحہ 105 پر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب التفہیمات الالہیہ صفحہ 15 پر، حضرت علامہ اسماعیل نبہانی اپنی کتاب انوار محمدیہ صفحہ 13 پر، اور خود دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب صفحہ 13 پر لکھا. میں نے یہاں پر 22 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، حالانکہ 45 حوالے ہیں، 22 کافی ہے. تو یہ سارے محدثین نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی کی تخلیق سب سے پہلے نور سے ہوئی اور اس نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی. تو اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے وقت کا امام ایک شعر کہتا ہے تو کتنی کتابوں کی روشنی میں کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ ہے ہمارے امام کی شان کہ جب وہ نبی کی شان میں ایک شعر بھی کہتا ہے تو کتنے حوالوں کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے. مگر اس کے مقابلے میں پھر قرآن کی ایک آیت لائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ تم نبی کو نور مانتے ہو. ارے قرآن میں دیکھیے صاحب، حدیث کی کیا بات کرتے ہیں آپ، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے کہا بتائیے قرآن میں کیا ہے، تو کہتے دیکھیے پارہ نمبر 16 ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 110 ہے. اسکرین نہیں لگایا ورنہ میں کچھ بولتے ہوئے مولوی کو دکھاتا. مولوی توصیف الرحمان ایک بہت بڑے سعودیہ کے علامہ ہیں، میں نے ان کا رد بھی کافی کیا ہے. انہوں نے بڑی زور لگایا اس آیت کو پڑھنے کے بعد، کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. کہتے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم کہہ دو میں تمہاری طرح انسان ہوں تو آپ کیا نور نور کی رٹ لگا کے رکھے ہوئے ہیں. ہم نے کہا 2-3 جواب ہے اس کے، میں نے بڑی تفصیل سے جواب دیے لیکن وہ موقع بھی یہاں نہیں ہے. ہم نے کہا پہلی بات، ہم نبی کے بشر ہونے کا انکار نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے لیکن ظاہراً بشر ہے اور ہماری طرح بشر نہیں ہے، خیر البشر ہے، سب سے بہترین بشر ہے. ایسے بشر کہ کسی بشر سے ان کی مشابہت اور مثال دی ہی نہیں جا سکتی، پہلی بات. اور دوسری بات، قرآن کی آیت پڑھتے ہو، بعد کا ٹکڑا بھی تو پڑھ لیا ہوتا مولوی جی. بعد کا ٹکڑا ہی واضح کر دے رہا ہے کہ نبی بشر ہے تو تمہاری طرح نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ کیا فرماتا ہے اسی آیت کے بعد کا حصہ ہے یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی حکم ہو رہا ہے کہ محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور فرق یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو یہ آیت نے بتا دیا کہ میں بشر ہوں، تمہاری طرح نہیں ہوں کہ مجھ پر وحی آتی ہے تم پر وحی نہیں آتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بشر ہونا بھی الگ ہے. اچھا اس میں دیکھیے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تمہارا بشر ہوں، کہنا تو یہ چاہیے تھا انما بشرun، بس ختم ہو جانی تھی بات. قل انما بشرun، محبوب کہہ دے میں بشر ہوں، بے شک میں بشر ہوں. فرمایا یہ نہیں مثلکم، تمہاری طرح. تو حقیقت ہونا اور ہوتا ہے، طرح ہونا اور ہوتا ہے. اب میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، جیسے کہ بھائی مولانا نعیم الدین صاحب بیٹھے ہوئے، حال اتفاق کی بات ہے کہ کالے امامے میں، عموماً گرین امامے میں ہوتے ہیں. غلام یاسین صاحب بیٹھے، یہ بھی گرین امامے میں. اب میں مثال میں کہوں کہ بھائی مولانا نعیم صاحب جو ہے یہ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ ہے اور انہی کی طرح غلام یاسین صاحب بھی ہے، تو یہ ایک ہی ذات ہوئی کہ الگ الگ ہوئی؟ بولیے بھائی. طرح ہونا مطلب، اور آسان کر کے بتا دوں، بھائی کوئی شخص آپ کو مل جائے اور وہ شکل و شبات میں میری شکل کی طرح ہو، اس کی بھی شکل، تو آپ کہتے بھائی آپ بھی فاروق رضوی کی طرح ہے، آپ فاروق رضوی کی طرح دکھتے ہو، فاروق رضوی کی طرح ہو. تو پتہ چلا فاروق رضوی نہیں ہے، فاروق رضوی ایک الگ ذات ہے، یہ اس کی طرح ہے. تو کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، دیکھنے میں تمہاری طرح ہوں، حقیقت میں بشر نہیں ہوں. حقیقت تو کچھ اور ہے، حقیقت میری نور ہے اور یہ میرا رب کہہ رہا ہے کہہ دو تو میں رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں. تو اے پروردگار تو اپنے نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے، خود کیوں نہیں کہہ دیتا کہ نبی بشر ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ فرما دے گا تو سند ہو جائیں گی، نبی کہیں گے تو عاجزی ہوگی. تو کہا نبی تم عاجزی کرو
میں نہیں کہتا، میں کہوں گا تو سند ہو جائیں گی. اور میں ایک نقطہ بتاتا ہوں کہ یہ بشر کہنے کی ضرورت کیوں پڑی. جب قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. پھر کئی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک اللہ نے نہیں بھیجا، انا ارسلناک ہم نے نہیں بھیجا مگر کیسا، شاہدا چشمدید گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا. وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکدار سورج کی طرح بھیجا، ہدایت کی طرف بلاتا ہوا اور چمکدار. سورج سے مثال دی تو یہاں بھی نور کہا، تو کئی جگہ نور سے بھی خطاب کیا، تو یہاں بشر کہلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو جانا پڑے گا. اور پس منظر یہ ہے کہ آپ قرآن کھولیے، پارہ نمبر 3 دیکھیے اور سورہ بقرہ نکالیے اور آیت نمبر 258. تو آپ کو ایک مناظرہ قرآن میں ملے گا، اور یہ مناظرہ ہو رہا ہے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان. مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ نمرود نے خدائی دعویٰ کر لیا ہے، کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سمجھانے گئے. اب جب مناظرہ شروع ہوا تو قرآن اس پورے مناظرے کی رودات بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ابراہیم نے مناظرہ کیسا کیا. رب فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک، اے حبیب ذرا یاد تو کیجئے، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو پتہ چلا کہ یہاں رسول اس مناظرے کو دیکھ رہے تھے. بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی، لیکن نبی موجود ہے. الم تری، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کیا نہیں دیکھا؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک، کہ جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، ابراہیم سے لڑ رہا تھا اس کے رب کے بارے میں، جبکہ اللہ نے اس کو حکومت ملک عطا فرمایا. اور جب ابراہیم سے اس نے حجت کی، اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، تو ابراہیم نے اس کو حجت تمام کرتے ہوئے کہا کہ اے مردود سن، اے نمرود سن، تو کہتا ہے تو خدا ہے؟ نہیں، میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، میرا وہ خدا ہے. تفسیروں میں آتا ہے کہ اس نے 2 قیدی بلائے، کہا تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کل مجھے آزادی ملنے والی ہے. اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کل مجھے سزائے موت ہونے والی ہے. کہا جا تجھے آزاد کیا، اور جس کو چھوڑنے والے تھے، چھٹی ہونے والی تھی جس کی، کہا اس کو موت کی سزا دے دو. کہا دیکھا، کل جس کی آزادی تھی اس کو موت دے دی، اور کل جس کو موت ملنے والی تھی اس کو زندگی دے دی. میں ہوں نا، قال انا احیی و امیت، کہا میں ہی جلاتا بھی اور میں ہی مارتا بھی ہوں. حالانکہ یہ مسخرہ پن تھا، یہ نہ جلانا تھا نہ مارنا تھا، لیکن تب بھی اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم چاہتے بے شک اس کی بچکانہ اس بکواس کا جواب دے سکتے تھے، مگر جواب نہیں دیا. آگے بڑھ کر کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فآتی بها من المغرب، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. تو رب ہے تو مشرق سے نکال سورج کو. میرے رب کو تو یہ طاقت ہے کہ مشرق سے سورج نکالے مغرب میں غروب کر دے. اب اگر تو رب ہے تو مغرب کے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال کے بتا. فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ کافر شرمندہ ہو گیا. اس کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ جو سورج مغرب میں ڈوب گیا اس کو دوبارہ باہر نہیں نکال سکتا تھا. لیکن حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر رسول اللہ تک یہ واقعات یہودیوں کی بھی زبانوں پر تھے، عیسائیوں کی بھی زبانوں پر تھے. یہ تذکرے توریت میں بھی موجود تھے، انجیل میں بھی موجود تھے کہ ابراہیم نے حجت تمام کرتے ہوئے کہا تھا رب وہ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی نکال سکے. یہ ذہنوں میں بات بیٹھی تھی کہ رب وہ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال سکے. اب خیبر سے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے، مقام صحبہ آیا، علی سے کہا علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات بیٹھ گئے، زانو پہ سرکار نے سر رکھ دیا. واقعات معلوم ہے آپ کو. اور نماز عصر قضا ہوئی، جب نبی کی چشمہ مبارک کھلی، علی کیوں رو رہے ہو؟ آقا میری نماز عصر قضا ہو گئی. بس اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا. تو شک تھا کہ مصطفیٰ سورج پلٹا رہے ہیں. ابراہیم نے کہا تھا رب وہ ہے جو سورج پلٹا سکتا ہے، تو مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ دے تو قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر، خدا مت سمجھ لینا مجھے.
اگر یہ معجزات دیکھو تو خدا نہ سمجھ لینا. تو اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں, میرا رب کہلوا رہا ہے, محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو کافروں سے کہہ دیا کہ دیکھو مجھے خدا نہ سمجھو, اور جب تم ایمان لے آؤ, تم ایمان میں داخل ہو جاؤ, تو پھر مجھے اپنی طرح مت سمجھو. اور پھر وہ موقع آیا کہ حضور نے جب صوم وصال رکھا, لگاتار روزے رکھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم بھی روزے رکھیں گے. آقا نے فرمایا تمہیں بھی اس کی اجازت نہیں. کہا حضور اجازت دے دیں, آپ لگاتار روزے رکھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھیں. اور حضور 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے تھے, اور عالم یہ تھا کہ نہ جسم میں کوئی کمزوری کا عالم ہے, نہ کوئی جو ہے کمزوری, نہ قحط کا عالم, نہ ناتوانی کا عالم. حضور کے سارے معاملات چل رہے, نماز بھی پڑھا رہے ہیں, صحابہ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے, جنگ کے موقع آ رہے ہیں تو جنگ میں بھی شرکت فرما رہے, اور صوم وصال رکھے. تو بعض صحابہ نے صوم وصال رکھ لیے, اور نتیجہ کیا ہوا, کچھ تو گھر میں بے ہوش ہو کے گر پڑے 2-4 دن کے بعد. صوم وصال کا روزہ معلوم ہے نا آپ کو, نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے, بس لگاتار روزے رکھنے. کچھ مسجد میں آ کے بے ہوش پڑے ہوئے. آقا فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صوم وصال رکھا ان لوگوں نے, سب کو بلاؤ مسجد میں. اور جب سارے صحابہ جمع ہو گئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بہت ساری کتابوں میں, میری حوالے بھی دے دوں گا, آقا نے سارے صحابہ کو خطاب کرتے کہا ایکم مثلی, تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کیا اپنی طرح سمجھتے ہو؟ انی ابیتو یطعمنی ربی و یسقین, میری شان تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کی خدمت بارگاہ میں رات گزارتا ہوں, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ اور رب جو کھلاتا ہے وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ حضور دنیا کی نعمتیں کھانے کے محتاج نہیں ہے, کھانے کا محتاج بشر ہوتا ہے. تو کافروں سے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں تاکہ قریب آ جاؤ. اور جب صحابی ہو گئے, ایمان لا لیا, تو کہا ایکم مثلی, مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا, اپنی طرح اپنے جیسا نہ جاننا, کہ کہیں اپنی طرح کہہ کے گمراہ اور بددین نہ ہو جاؤ. میری شان الگ ہے, میں رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں, رب کے قرب خاص میں رات گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا ہے. تمہارے دنیا کے کھانے کی مجھے حاجت نہیں, لیکن میں دنیا میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میں ان کھانوں کا محتاج ہوں. کھا اس لیے لیتا ہوں کہ جو چیزیں میں کھاؤں تمہارے لیے حلال ہو جائے, اور جن چیزوں کو میں ناپسند کر دوں تمہارے لیے حرام ہو جائے, تو تم پر حلال ہو جائے, اس لیے کھاتا ہوں. اور پھر ایک مقام وہ آیا کہ ابو بکر صدیق سے کہا, صحابہ میں بھی اس کا انتخاب کیا جو سب سے افضل تھا. عمر کا انتخاب نہیں کیا, عثمان غنی سے نہیں کہا, علی سے نہیں کہا. سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ ہے, ابو ہریرہ کو نہیں بلایا. حالانکہ اصحاب صفہ میں دن رات رسول اللہ کے روضے کے قریب, حضور کی جو ہے گھر کے حجر اقدس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ابو ہریرہ سے نہیں کہا, بلکہ کس سے کہا؟ ابو بکر صدیق سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی. کہا ابو بکر سنو, اس رب کی قسم, اس عزت جلال والے رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. کس سے کہا؟ ابو بکر سے. اگر علی سے کہتے تو شبہ ہو جاتا کہ بھائی علی سے کہا تھا میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا. ممکن ہے عثمان غنی اور حضرت عمر اور ابو بکر جانتے ہوں گے. اگر حضرت عثمان سے کہتے تو شبہ رہتا, شاید حضرت عمر اور ابو بکر جانتے ہوں گے, عثمان سے کہا نہیں جانا کسی نے میری حقیقت کو. حضرت عمر سے کہتے تو شبہ ہوتا کہ ابو بکر جانتے ہوں گے. مگر سب سے عظیم صحابی کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ جب میری حقیقت کو ابو بکر نہ جان سکا تو آج کا وہابڑا کیا جان لیں گا. اب یہ کہتا ہے ہماری طرح, یہ کہہ رہا ہے میری طرح. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے عرض کی خالق کائنات 70 سال عبادت کی, بے لوث عبادت کا, پروردگار عالم تیرے نبی کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا اے با یزید نہیں دیکھ سکتے. عرض کی پروردگار تو کرم فرمائے تو اپنے رب محبوب کی حقیقت کو ظاہر کر دے. تو اللہ نے فرمایا با یزید سنو, میں نے اپنے حبیب کو جب دنیا میں بھیجا 70,000 غیبی پردے حائل کر کے بھیجا. میرے حبیب کو جس نے بھی دیکھا 70,000 پردوں کے پرے دیکھا. میرے محبوب پر میں نے غیبی پردے ڈال دیے تھے, پردے عفت میں رکھا اپنے محبوب کو میں نے.
اور تم حقیقت کی بات کرتے ہو. اے بایزید ایک پردہ اٹھنے کے لیے 70,000 سال کی بے ریا عبادت چاہیے اور تیرے پاس تو 70 سال کی عبادت ہے. تو بایزید بسطامی بڑے ٹنٹناٹن سنی تھے اور جو سنی ہوتا ہے وہ چالاک بھی ہوشیار بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا خالق کائنات بے شک نہ اتنی عمر میری نہ اتنی عبادت میں کر سکتا ہوں کہ بے ریا 70,000 سال عبادت کروں, لیکن پروردگار تیری قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے, تو تو قادر مطلق ہے, تو چاہے تو ان 70 سال کی عبادت کو 70,000 سال میں شمار فرما لے, تیرے لیے کیا بعید ہے. رب نے ارشاد فرمایا بایزید تو نے میری قدرت کو, میری رحمان اور رحیم ہونے کو خوب پہچانا. اچھا جاؤ ایک پردہ ہٹائیں گے, 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ ہٹائیں گے تو جو کچھ حقیقت ظاہر ہوں گی اس کو دیکھنا, اور اس کے لیے 1 ماہ کے روزے رکھو. بایزید بسطامی نے روزے رکھے, اور جب یہ روزے رکھ چکے تو رب نے فرمایا کہ نیا لباس زیب تن کرو. آواز آئی نیا لباس پہنو, عطر سے اپنے آپ کو معطر کرو اور فلاں وادی کی پہاڑی پر پہنچ جاؤ. بایزید پہنچے, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم لباس بشری میں تشریف لائے, ظاہر ہوئے. بایزید نے دست بوسی کی, قدموں کو بوسے دیے, ہاتھوں کو بوسہ دیا. سرکار نے کہا بایزید ہمارے پیر کی طرف دیکھو, 70,000 غیبی پردوں میں سے ایک پردہ ہٹے گا, اور جب ایک ہٹے گا تو تم کچھ حقیقت کو دیکھ پاؤ گے. کہا بس دیکھو, ایک بجلی کوندی, بایزید گر کر بے ہوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو ارشاد فرمایا بایزید کیا دیکھا؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک بجلی تھی, کچھ نہ دیکھ سکا. آقا نے کہا جانتے ہو کیا ہوا؟ اے بایزید 70,000 غیبی پردوں میں سے ایک پردے سے صرف میرے قدم کے ناخن کو ظاہر کیا گیا, تو اس کو بھی برداشت نہ کر سکا. چہرے کی تابناکی تو اس سے بڑھ کر ہے, تو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تو تاب نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عالم ہے کہ نور کی حالت میں حقیقت محمدیہ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ارے وہ تو ابو بکر سے کہہ دیا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا, صرف میرا رب ہے جو میری حقیقت سے واقف ہے. کائنات میں کوئی ایسی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی ہے جس نے میری حقیقت کا دیدار کیا. لیکن جو بشری اعتبار سے بھی حضور تشریف لائے, بشر بن کر جو دنیا میں آئے, وہ بھی بڑی شان اور نرالی شان ہے آقا کی کہ جب بشر بھی بنے تو کس شان کے بنے. چنانچہ حدیث میں عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایک بہت بڑے محدث اور سیرت نگار گزرے ہیں. ان کی مشہور زمانہ کتاب سیرت کی جس کا نام ہے نزہۃ المجالس, جلد نمبر 2 صفحہ 338. اور اسی روایت کو جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا, علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قرآن کی تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 466 پر حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا. امام نصفی صاحب تفسیر مدارک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے, ان کی سند سے لکھتے کہتے وقال النصفی خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکتی, کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بشری لباس میں دنیا میں مبعوث کرنا چاہا تو مصطفیٰ کے سر اقدس کو برکت سے پیدا کیا. حضور کے سر اقدس کو برکت سے بنایا. وَعَيْنِهِ مِنَ الْحَيَاءِ, اور آقا کی آنکھوں کو حیا سے پیدا کیا. وَأُذْنِهِ مِنَ الْغَيْرَةِ, سرکار کے کانوں کو غیرت سے پیدا کیا. وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ, آقا کی زبان اقدس کو اپنے ذکر سے پیدا کیا. وَشَفَاتَهُ مِنْ تَسْبِيحِ, اور اپنے نبی کے لب مبارک کو تسبیح سے پیدا کیا. وَوَجْهُ مِنَ الرَّضَاءِ, سرکار کے چہرے اقدس کو اپنی رضا سے پیدا کیا. وَصَدْرَهُ من الاخلاصی, اللہ کے نبی کو پروردگار نے اللہ کے نبی کے سینوں کو اخلاص سے پیدا کیا. وقلبہ من الرحمتی, آقا کے قلب مبارک دل کو رحمت سے پیدا کیا. وقطیفہ من الکرمی, آقا کے کندھے مبارک کو خوشبو جو ہے کرم سے پیدا کیا. وشعرہ من النبات الجنہ, نبی کے بال اقدس کو حضور کی زلفوں کو جنت کی انگوریوں سے پیدا فرمایا. ورقاہ من صالحہ, نبی پاک کے لعاب دہن کو تھوک مبارک کو جنت کے شہد سے پیدا کیا. وَلَحْمَهُ مِن مِسْكِهَا, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گوشت مبارک کو
जन्नत की खुशबू से पैदा किया। व आज़महु मिन काफूरिहा, नबी पाक की हड्डी मुबारक को जन्नत के काफूर से पैदा किया। व अस्नानहु मिनल यमनी, नबी पाक के दंदाने मुबारक दास शरीफ को यमन की बरकत से पैदा किया। व रिजलही मिनल रदाई, नबी के पैरों को अपनी रजा से पैदा किया। व उदैही मिनल कुव्वती, और नबी पाक के बाजुओं को अपनी कुव्वत और ताकत से पैदा फरमाया। ये पूरी तख्लीक हुई। फलम्मा अकमल्लाहु ताला बिहाज़िही सिफ़ा, और जब इन सिफतों के साथ रब ने अपने हबीब की तख्लीक फरमाई, बशरी लिबादे में अपने हबीब को ढाल दिया, अरसल्लाहु ताला इला हाज़िहिल उम्मा, फिर इस उम्मत की तरफ मबूस फरमाया, फिर इस उम्मत की तरफ भेजा। वकाल, और इस उम्मत को खिताब किया, हाज़ी हदियती अलैकुम फ़आरिफू क़द्रहू वअज़्ज़िमहू, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, लो ये तुम्हारे रब की तरफ से एक हदिया है, ये रब की जानिब से हदिया अजीम है, इसे इस बेमिसाल हदिये को पहचानो और इसकी खूब इज्जत और तौकीर और तौसीफ़ करो, इसकी तारीफ़ करो, इसकी तौकीर करो, इसकी इज्जत को पहचानो, इसकी अज़मत को जानो। तो गर्ज के बशरी लिबास में भी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खल्क फरमाया, वो भी बेमिसाल है, इसलिए कि आपकी हड्डियाँ भी हमारी हड्डियों की तरह नहीं है, आपका गोश्त मुबारक हमारे गोश्त की तरह नहीं है, आपके लबहाए मुबारक हमारे लबों की तरह नहीं है, आपका दंदाने मुबारक हमारे दांतों की तरह नहीं है। इसलिए हजरत हसन ने नबी की मौजूदगी में अर्ज किया था, वह हसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ऐ अल्लाह के नबी, किसी औरत ने आज तक आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया है, किसी आँख ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं है। वह हसन मिन कलम तरक़त आईनी, किसी आँख ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं है। कोई ऐसी दुनिया में आँख है ही नहीं जो दावा करे कि हमने मुस्तफ़ा से भी ज्यादा किसी का हुस्न पाया है। कोई आँख ऐसी नहीं जिसने आपसे ज्यादा हसीन देखा हो। व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, किसी माँ ने, किसी औरत ने आपसे ज्यादा अजमल, जमील, जमाल वाला बेटा जना ही नहीं है। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, आपको ऐसे पैदा किया जैसे आप खुद पैदा होना चाहते थे, आपको आपकी मर्जी मुबारक के मुताबिक पैदा किया। तो यहाँ से पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी बशरी जो सूरत है वो भी बेमिसाल है। हकीकत तो कोई जान ही नहीं सका, तो ज़ाहिर भी समझ से परे है। तो जब ज़ाहिर ना समझ में आया तो नबी की हकीकत कहाँ से समझ में आएंगी। लेकिन इस ज़माने में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि इतने हसीन महबूब में भी ऐब निकाल लेते हैं, उनमें भी नक्स निकाल लेते हैं, उनमें भी खामियां ढूंढ लेते हैं कि नबी को ये कमी थी, ये कमी थी, ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, ये ऐसा हो गया तो ये नहीं मालूम था, वो नहीं मालूम था। हालांकि हकीकत क्या है, याद रखिए, जो आशिक होता है, एक शायराना अंदाज में गुफ्तगू बता कर रहा हूं मैं, कि जो आशिक होता है ना, महबूब का ऐब भी उसको हुनर नजर आता है। हालांकि नबी बेऐब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐब है ही नहीं, मगर अगर सच्चा आशिक हो और महबूब में कोई ऐब भी हो तो वो भी उसको हुनर नज़र आता है। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल में जहन में आ रही है इस वक्त। हसरत मोहानी का नाम सुनाऊंगा, मौलाना हसरत मोहानी। जंग आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल रहा है इनका, अहले सुन्नत के सुन्नी आलिम रहे। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान के शागिर्द भी रहे, शायरी में उनसे इस्लाह लेते थे। हसरत मोहानी एक शेर कहते हैं गज़ल का, देखिए, तिल होता है ना, तिल, हालांकि ये क्या है, काला होता है, ये दाग है, ऐब है एक तरह से। किसी के गाल पे काला धब्बा हो जाए तो आप कहेंगे देखो यार इतने गोरे गाल है, इतने गोरे रुखसार है और ये काला काला धब्बा। लेकिन हसरत मोहानी भी देखिए ऐब को कैसे हुनर बनाकर पेश करते। क्यों? जब महबूबा से मोहब्बत है तो महबूबा का ऐब भी हुनर लगता है। वो कहते, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार, कहते गालों को, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। यानी हुस्न के को पहरा देने के लिए ये तिल नहीं है, ये दरबान साहब हैं जो इस हुस्न पे पहरा दे रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए कि जब मोहब्बत बढ़ जाती है, उरूज पर बढ़ जाती है, तो ऐब भी हुनर लगते हैं, और जब मोहब्बत ना हो तो हुनर भी ऐब नजर आने लगते हैं। और ये क्यों होता है?
کہ بعض لوگوں کو نبی میں عیب دکھتے ہیں اور ہمیں ہنر دکھتے ہیں. اس کی مثال کے لیے آپ کو ایک حدیث کی طرف جانا پڑے گا. آقا تشریف فرما ہے, ابو بکر صدیق آتے ہیں, سلام عرض کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام یا ابا بکرین. اے اللہ کے نبی, قسم خدا کی میں نے آپ سے زیادہ حسین آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. صدقہ یا ابا بکرین, ابو بکر سچ کہا آپ نے, بیٹھ جائیے. بیٹھا دیا. تھوڑے دیر کے بعد ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے بھی حضور کی طرف دیکھا اور بڑی نفرت سے دیکھ کر کہتا ہے محمد معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتا ہے محمد میں نے آپ سے زیادہ بدشکل کوئی انسان نہیں دیکھا, معاذ اللہ. نبی نے فرمایا صدقہ یا ابا جہل, تو نے بھی صحیح کہا ابو جہل. حضرت ابو بکر حیران, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار یہ کیسے سچ کہہ سکتا ہے؟ بے شک آپ بے عیب حسین و جمیل ہے, ایسا حسن کہ عورتوں کا حسن بھی آپ کے سامنے مانند ہے. سرکار یہ جھوٹ کہتا ہے, قذاب ہے. ابو بکر اس نے بھی صحیح کہا, تم نے بھی صحیح کہا. بات یہ ہے کہ وہ صحیح اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں لباس بشری میں جو آیا ہوں, مثل آئینہ کے رب نے مجھے پیدا کر دیا ہے. اب ہر کوئی آتا ہے اپنا ہی چہرہ مجھ میں دیکھتا ہے. ابو بکر تمہارے ایمان نے تمہیں حسن دیا ہے تو تم نے اپنے حسن کو دیکھا ہے, اس کے کفر نے اس کو جو ہے گندار نکما دکھایا ہے, بد شکل دکھایا ہے. تو پتا چلا کہ نبی مثل آئینہ ہے. تو سنی چونکہ حسین ہے, حسن والے ہیں, نبی کے محبت کرنے والے ہیں, ایمان تر و تازہ ہے, تو جب بھی ہم نبی کے قریب آتے محبوب ہمیں بڑا بلند و بالا حسین نظر آتا ہے. اور بدعقیدوں کے پاس چونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو در حقیقت یہ اپنی ہی شکل کو دیکھتے ہیں. تو میں نے ایک بار کہا تھا کہ جب بھی کوئی وہابی ملے اور کہے کہ دیکھیے صاحب آپ کیا کہتے ہو, نبی کو یہ پتا تھا وہ پتا تھا. نبی کی بیوی پر تہمت لگی, نبی کو نہیں معلوم تھا کہ صاحب میری بیوی معاذ اللہ استغفر اللہ پاک دامن ہے کہ بدکارہ ہے. ہم نے کہا جی نہیں, یہ رسول تو آئینہ ہے, آپ رسول کے سامنے اپنے گھر کی خبر دے رہے ہیں. نبی کو تو بے شک پتا تھا کہ میری بیوی پاک دامن ہے, اور یہی تو علم غیب تھا کہ نبی چاہتے تو خود کہہ دیتے عائشہ پاک ہے, منافق جھوٹے ہیں, مگر حضور کہتے تو بات یک طرفہ ہو جاتی, اور یک طرفہ یہ ہوتی کہ کل یہی پھر منافق کہتے محمد اپنی ہی بیوی کا سپورٹ کرتے ہیں, بیوی کا ہی سپورٹ لیں گے. تو توقف کیا تاکہ قرآن کی گواہی آ جائے میری بیوی کی پاکی پر, میں نہیں رب تبارک و تعالیٰ گواہی دیں گا. اور ایسی گواہی آئی کہ قیامت تک اب محرابوں میں نبی کی زوج مطہرہ کی پاکی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی تو علم غیبی تھا نا. تو جب محبوب سے محبت بڑھتی ہے تو حسن جو ہے حسن نظر آتا ہے, اور جب نفرت ہو تو عیب نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو رسول اللہ سے بڑی محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ سونا ہے تو نبی کی محبت میں, جاگنا ہے تو نبی کی محبت میں, اٹھنا ہے تو نبی کی محبت میں. یہی وجہ ہے کہ جب سلام لکھا اعلیٰ حضرت نے 171 اشعار لکھے اعلیٰ حضرت نے سلام کے. بڑا مشہور سلام ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں 22 اشعار پڑھوں گا, اب ترجمہ تو نہیں کرنے کا موقع ہے, صرف دیکھتے جائیں کہ اس سلام میں اپنے محبوب کا کیسا حسن بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. اس لیے کہ نبی آئینہ ہے, امام احمد رضا سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے حسن کو دیکھ رہے تو نبی بھی حسین نظر آ رہے ہیں. اور جو بد عقیدہ ہے, تھانوی صاحب اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے نبی کو علم غیب نہیں ہے, جانور اور پاگلوں کی طرح ہے. دوسرے صاحب قاسم نانوتوی آ گئے آئینے کے سامنے, کا نہیں اس نبی کے بعد بھی ایک دوسرے نبی آنے والے ہیں. تیسرے صاحب خلیل احمد امبیٹھوی آ گئے, انہوں نے برہان القاطعہ لکھ دی, کہا نہیں نبی سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے معاذ اللہ. تو یہ اپنی شکلیں دیکھتے رہے اور وہی کتابوں میں لکھتے رہے, مگر جب اعلیٰ حضرت رسول کے آئینے کے سامنے آئے تو وہ حسین تھے, ایمان روشن تھا, ان کا ایمان ان کو نظر آ رہا تھا. نبی کی محبت میں کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا, وہ کرم کی گھٹا, میں بھائی اشارہ کروں گا سمجھ رہے کہ حسن سراپا کیسے بیان ہو رہا ہے. وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا, لقے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر, مانگ کی استقامت کو لاکھوں سلام.
بال کی جو مانگ کا ذکر، زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، ریش کہتے داڑھی کو، ریش دل، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، باحال ہے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ان لبوں چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لے رائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو عزم شفاعت پر کھینچ کر بندی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، انبیاء تہ کرے زانو ان کے حضور، زانو سمجھتا ہے نا، انبیاء طے کرے زانو ان کے حضور، زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پورے اشعاروں میں سراپہ رسول کو ڈھال دیا، حضور کے جسم اعضاء کے ہر چیز ہر حصے پر آپ نے سلام بھیجا، چہرے پر سلام، زلفوں پر سلام، داڑھی مبارک کے بالوں پر سلام، لبوں پر سلام، دندان مبارک پر سلام، بازوؤں پر سلام، انگلیوں پر سلام، ہاتھ پر سلام، بھووں پر سلام، شکم نازمین پر سلام، کمر مبارک پر سلام اور پائے اقدس اس پر بھی سلام، پورے سراپا پہ سلام بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ جو محبوب ہوتا ہے اپنے حبیب کو دیکھتا ہے تو حبیب حسین نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے والی نگاہ بھی محبت والی ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے محبوب میں کوئی عیب نظر آتا ہی نہیں، اور عیب ہو تو نظر آئے نا، ہے ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے؟ یہ تو ان کی آنکھوں میں عیب ہے جو عیب دکھ رہا ہے ان کو۔ آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے اقدس، کیونکہ عنوان ہی مجھے یہ دیا گیا ہے حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، تو میں سرکار کے چہرے اقدس سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ سرکار کا چہرے اقدس کتنا حسین تھا، کیسا خوبصورت تھا، اس کی قسم قرآن یاد فرماتا ہے۔ اللہ پارہ نمبر 30 سورہ دوحہ آیت 1 میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے حبیب تیرے رخ زیبا کی قسم، اے میرے حبیب تیرے چہرے زیبا کی قسم، تیرے حسن زیبا کی قسم۔ اسی کو حالت کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ہر شمع میں دھواں ہوتا ہے، شمع جلتی ہے تو دھواں ہوتا ہے کہ نہیں، مگر یہ شمع نبوت ایسی روشن ہے کہ اس میں دھواں نہیں ہے، یہ ایسے پھول ہے کہ جو کانٹوں سے دور ہے، اور ایسا حبیب کا حسن ہے کہ جس میں کوئی نقص تو دور کی بات ہے، حالت کہتے نقص نہیں نکا، گمان نقص جہاں نہیں، جہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے، تصور خیال میں بھی نہیں بیٹھ سکتا کہ کوئی کمی ہو سکیں گی۔ چنانچہ آئیے نبی کا چہرے اقدس سنن دارمی کے اندر سب معتبر حوالے میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ امام بخاری کے استاد امام دارمی، امام مسلم کے استاد امام دارمی، امام ابو داؤد کے استاد امام دارمی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی حدیث کی اس وقت جب امام بخاری نے صحیح بخاری نہیں لکھی تھی، امام مسلم نے صحیح مسلم نہیں لکھی تھی، امام ابو داؤد نے اپنی سنن نہیں لکھی تھی، اس سے کئی سو سال پہلے، کئی سال پہلے امام دارمی نے سنن کے نام سے 2 جلدوں میں لکھی، سنن دارمی کے نام سے مشہور ہے، باب فی حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے حسن کا بیان۔ حدیث نمبر 58 ان جابر بن سمورہ
قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اسحان. کہتے ہیں حضرت جابر بن سمورہ ایک صحابی بڑے جلیل و قدر، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے. وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھ رہا تھا. اور کب دیکھ رہا تھا؟ چاندنی رات کے موقع پر. چاندنی رات تھی، 14ویں رات کا چاند روشن تھا. میں اس وقت بیٹھا تھا. وعلیہ حلۃ حمراء، اور آقا لال جھبہ زیب تن کیے ہوئے تھے. لال جھبے میں آپ ملبوس تھے، سرخ جھبہ آپ پہنے ہوئے تھے، اور 14ویں رات کا چاند روشن تھا. تو حضرت آج بھی روشن ہے ماشاءاللہ، آج بھی روشن ہے. دیکھیے سرکار کے ذکر کی برکتیں ہیں. 14ویں شب ہے لیجیے، 14ویں رات کا چاند روشن ہے. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ اے جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ چاند کا حسن دیکھتا ہوں، پھر آپ کا حسن دیکھتا ہوں، اور دونوں میں تقابل کرتا ہوں. کیا تقابل کا نتیجہ نکلا؟ کہا سرکار چاند میں تو داغ ہے، آپ کے چہرے زیبا میں کوئی داغ نہیں. فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی میں چاند کو دیکھتا وہ کہتی ہیں، کبھی حضور کے چہرے اقدس کو دیکھتا. قال فلہ وکان احسن فی عینی من القمر، قسم خدا کی میری آنکھ نے چاند سے زیادہ حسین مصطفیٰ کو پایا. چاند میں تو داغ ہے. ارے یہ تو ان کا عشق تھا، ان کے جملے تھے کہ چاند میں داغ ہے، حبیب آپ میں داغ نہیں. میں ایک جملہ اپنے عشق کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ چاند بھی جو روشنی پا رہا ہے مصطفیٰ کی ضیاؤں کی خیرات ہی ہے. تو یہ نبی سے کہاں سے زیادہ حسین ہو سکتا ہے. اور اعلیٰ حضرت بھی بڑے جھوم کے کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہر و سما، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شعر کی تشریح علماء سے پوچھ لیجئے گا. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی لکھا، جو دارمی کے حوالے سے میں نے بیان کیا، کتاب الادب میں لائے امام ترمذی اپنی سنن میں حدیث نمبر 2811، اور کہا حسن، اس کی سند حسن ہے، یعنی حدیث بھی صحیح ہے. امام حاکم نے بھی اس کو کتاب اللباس اپنی المستدرک کی حدیث نمبر 7383، اور کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے. امام حاکم کہتے ہیں. امام بہقی دلائل النبوت میں لائے جلد 1 صفحہ 196. امام ابن عبد البر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 1 صفحہ 224 حدیث نمبر 299 پر اس حدیث کو لے کر آتے ہیں. آئیے ایک اور حدیث شریف آپ سنتے چلیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما الشمس تجری فی وجہی. کہتے خدا کی قسم ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا. حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا گویا حضور کے چہرے اقدس میں سورج گردش کر رہا ہو. حضور کے چہرے کو ہم دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج حضور کے چہرے اقدس میں گردش کر رہا ہو. اتنا صاف اور اتنا روشن، اتنا اجلی رنگت والا مصطفیٰ کا چہرہ تھا. اور حضور کے چہرے کو صحابہ دیکھتے، کبھی سورج کا حسن ان کے سامنے مانند نظر آتا، کبھی چاند کا حسن حضور کے نور کے سامنے اور حضور کے حسن کے سامنے مانند نظر آتا. اور یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت عشق میں کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اس حدیث کو امام احمد نے لکھا اپنی مسند حدیث نمبر 8604. امام ابن عبد المبارک نے، ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری کے استاد، کتاب الزہد حدیث نمبر 838. امام بہقی نے بھی اس کو لایا، دلائل النبوت حدیث 209. ابن حبان نے بھی اس کو لایا، ابن سعد نے اپنی طبقات میں لایا. اور آئیے ایک اور حدیث پیاری سے سن لیجیے آپ. حضرت امام جلال الدین سیوطی اور متعدد علماء نے اس کو نقل کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور میں ایک لحاف کو یا کسی کپڑے کو سی رہی تھی، پیول لگا رہی تھی. چراغ روشن تھا، چراغ کی روشنی میں کپڑے کو پیون لگا رہی تھی، کچھ سی رہی تھی. تبھی اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ہوا کے جھونکے سے کیا ہوا؟ چراغ گل ہو گیا. اب اندھیرا ہو گیا. اب اندھیرے میں چراغ تک جانا بھی معاملہ ہے کہ چراغ تک جائیں پھر روشن کرے. اس وقت اتنا آسان نہیں تھا کہ دیا سلائی ماچس لیا اور آپ نے جلا دیا اور روشن کر لیا. روشنی کا اتنا آسان معاملہ نہیں تھا. تو فرماتی ہے کہ میں سوئی کو ٹٹول رہی تھی.
तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए। सरकार जैसी दाखिल हुए, चेहरे ज़ेबा की रोशनी ऐसी नुमदार हुई, मुझे अपनी खोई भी सुई मिल गई। कितनी रोशनी होंगी सरकार के चेहरे अक़दस में कि सुई इतनी बारीक होती है कि अगर लाइट कमजोर हो या हमारा मसनवी नूर कमजोर हो तो सुई नहीं मिला करती, मगर वो फरमा रही है मुझे सुई मिल गई। तो पता चला कि नबी का हुस्न इतना बढ़कर था, इतना रोशन था कि दुनिया के तमाम नूर हुजूर के नूर के सामने फीके थे। इसको इमाम इब्ने असाकिर ने तारीख़ दमिश्कुल कबीर जिल्द 1 सफ़ा 335 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 107 पर लिखा। सरकार के चेहरे अक़दस के बाद आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक का देखे तस्करा। मुँह मुबारक भी हम इसको बोलते हैं। इसकी भी कसम कुरान अज़ीम में रब याद फरमाता है। पारा नंबर 30 है, सूरह दुहा आयत नंबर 2। पहली आयत में फरमाया था वद्दुहा, ऐ मेरे हबीब तेरे रुखे ज़ेबा की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और ऐ मेरे हबीब तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम जब वो बिखर जाए। ये मैं तफसीर वाला तर्जमा बयान कर रहा हूं, वरना लफ्जी तर्जुमा तो रात की कसम होगा। तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम जब वो बिखर जाएं। आला हज़रत जुल्फ़ों का जिक्र करते हैं तो यूं अर्ज़ करते हैं, चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसू, चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसू, हूर बढ़कर शिकमे नास पे वारे गेसू, भीनी खुशबू से महक जाती है कलिया वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। आला हज़रत की सोच पर अगर गुफ्तगू करें ना तो पूरा बयान उस पर हो जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एक आखिरी शेर आपको समझा दूँ कि जहाँ शायरों के तखय्युलात दम तोड़ते हैं वहां से आलत के तखय्युल की इब्तिदा होती है। और बल्कि मैं तो कभी मोहब्बत में कहता हूं कि शायर नात लिखते हो या गज़ल लिखते हो या कुछ भी लिखते हो तो वो सोचते हैं, अल्फाजों का चुनाव करते हैं, लफ्ज़ों को ढूंढते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काटते हैं, फिर लिखते हैं, बड़ी देर के बाद एक शेर बनता है। मगर आला हज़रत की बारगाह वो है कि आला हज़रत लफ्ज़ों के चुनाव नहीं करते थे, हुर्फ़ों के चुनाव नहीं करते थे, अल्फाज खुद अदब से बारगाह आलत में खड़े होके कहते थे सरकार हमारा इस्तेमाल कर लीजिए, हमें ले लीजिए। और आला हज़रत में कहता हूँ नात लिखते नहीं थे, खुदा की कसम रसूलुल्लाह लिखवाते थे कि अहमद रजा लिखो, इस तरह लिखो। कहते तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते सितारे गेसू। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तेल मुबारक अपने बालों में डाला करते थे, हज़रत आयशा फरमाती है कि बहुत ज़्यादा डालते थे, इतना तेल डालते थे कि अक्सर औकात जब आप तेल सर में डालते तो उसकी बूंदें टपकने लगती, और बीच से आप मांग निकालते थे। तो ये बीच की जो मांग होती है कैसी दिखती है? सफ़ेद। और ये दोनों तरफ के जो बालों के काले हिस्से है वो कैसी है? गोया रात की स्याही। तो जब रात छटती है तो सितारे धीरे धीरे धुंधले नजर आते हैं। देखा ना आपने, अभी रात है तो सितारे बड़े रोशन दिख रहे हैं। अब जैसे जैसे सुबह आएंगी, सुबह की किरणें निकलेंगी मशरिक की तरफ से, सुबह सफ़ेदी जाहिर होंगी, बारीक सी किरण सफ़ेदी जाहिर होंगी तो सितारे फीके होने लगेंगे। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये जुल्फ़े हैं ना, ये रात है, और ये जो बीच की मांग है हुजूर की सफ़ेद रंग की, ये सुबह आरिज़, ये सुबह का सफ़ेदा जो नमदार हो रहा है। और ये जो तेल की बूंदे हैं ना, जब सरकार तेल डाल रहे हैं तो ये तेल की बूंदे नहीं है, दर हकीकत ये इस जुल्फ़ों में छुपे हुए सितारे हैं जो गिर रहे हैं। तो ये गिर नहीं रहे हैं बल्कि इस सुबह आरिज़ सरकार की सफ़ेद मांग पर अपने आप को निसार कर रहे हैं। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम काजी अयाद ने किताब शिफा में रिवायत लाई कि एक मरतबा सरकार ने अपनी जुल्फ़ों को तरशवाया। हज़रत अबू तलहा अंसारी सहाबी है, उन्होंने सरकार की जुल्फ़ों को तराशा और अपने हाथों में बालों को सरकार के मुँह मुबारक को जमा करते थे, ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। आप कैंची चलाते इससे पहले कि वो गिरे अपने हाथों में ले लेते और फिर एक कपड़ा बिछाया आपने उस पर उसको जमा करते। जब बहुत सारे मुँह मुबारक जमा हो गए तो हुज़ूर ने फरमाया, अबू तलहा जाओ इसको सहाबा में तकसीम कर दो, इसको बांट दो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि एक सरकार की जुल्फ़े मुबारक का एक बाल शरीफ मुझे भी अता हुआ, मुझे भी मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक घर पर लेकर आते हैं, उसको मुश्क से मुअत्तर किया,
اور اپنے گھر کی سب سے بلند جگہ پر جو چھت سے قریب تھی بالکل وہاں رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد کچھ عبادت کی اور پھر آپ سو گئے قیام کی نیت سے۔ جب سو رہے تھے تو ایسا محسوس ہوا کچھ دیر کے بعد کہ جیسے کمرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ذکر کر رہے ہوں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی میرے گھر میں لوگ کہاں سے آ گئے، دروازے کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ بیدار ہوئے، چراغ روشن کیا تو کوئی نظر نہیں آیا مگر آوازیں آتی تھی۔ پھر جب آپ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، آقا پہ جیسے کوئی درود پڑھ رہا ہو، کچھ لوگ ہو جو درود پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ والوں کی جماعت ہے، یہ کوئی غیب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو میری نگاہ نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ تو آپ بھی بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ درود پڑھنے لگے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا، بلال کی اذان کی آواز آئی۔ پھر آپ اٹھے، وہ لوگ بھی آواز دے آنا بند ہو گئی جب اذان کی آواز آئی۔ تو ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور جب نماز ختم ہوئی تو سرکار تشریف لائے، کہا ابو بکر رات کا ماجرا میں سناؤں کہ تم سناؤں گے؟ فداکا ابی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار آپ سب سے بہتر جاننے والے۔ کہ ابو بکر جانتے ہو جو کل درود پڑھنے کی، آج رات درود پڑھنے کی جو آواز آ رہی تھی وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ اور کیوں پڑھ رہے تھے؟ جہاں نبی کے جسم کی کوئی شے، کوئی حصہ ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اے ابو بکر، اللہ نے تمہیں وہ کان عطا کر دیے کہ تم نے فرشتوں کے درود پڑھنے کو دیکھ لیا۔ تو سرکار کے منہ مبارک کا، زلفوں کا یہ حال ہے، سرکار کا چاہے داڑھی شریف کا بال ہو، چاہے زلف مبارک کا بال شریف ہو، کہ جہاں وہ ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو عام بال کی طرح تو ہے نہیں نا کہ نبی کی طرح ہمارے بال، نبی کی طرح ہمارا جسم، یہ جو ہمارے طرح میں لگے ہو۔ ارے کہاں نبی کے زلفے، کہاں تمہاری منوس بال جو گڈروں اور نالوں میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور کہاں وہ کہ جہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آئی، بخاری میں بھی اس کو لکھا ہے، امام بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5896 پر امام بخاری لائے اس حدیث کو، جو میں ابھی حدیث سنا رہا ہوں، حوالے پہلے بتا دے رہا ہوں۔ امام عسقلانی، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح البخاری جلد 10 صفحہ 365، امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح البخاری جلد 22 صفحہ 76 پر، اور ابن کثیر غیر مقلدین کے علامہ مولانا وہابیوں کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 414 پر لکھتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ رسول کی زوجہ بتا رہا ہے، ام المومنین ہے، ہم مومنوں کی ماں۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک میرے پاس بھی محفوظ تھا، سرکار کے زلف کا ایک بال ان کے پاس بھی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، چاندی کی ایک برتن بنایا سرائی کی طرح، سرائی ہوتا ہے نا، اس کے سامنے سے ایک ٹوٹی، ادھر سے پانی بھرو۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب مدینے میں کوئی بھی صحابی یا کسی صحابی کا بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ اپنے بیمار بچوں کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیج دیتے، اور وہ بچے آتے کہتے امی جان ہماری طبیعت خراب ہو گئی، ہم بیمار ہو گئے، ہمیں شفا یاب فرما دیجئے، ہمیں اچھا کر دیجئے۔ تو یہ نہیں کہتی میں کوئی حکیم ہوں، طبیب ہوں، کہاں سے دوا دوں، یہ نہیں، بلکہ سرکار کا منہ مبارک نکالتی، ایک کپڑے میں مخمل کے آپ نے اس کو لپیٹ رکھا تھا، بڑے ادب سے بال نکالتی، اور اس چاندی کی جو چھوٹی سی انہوں نے سرائی نما وہ برتن بنایا تھا اس میں پانی ڈال دیتی، منہ مبارک کو اس میں ڈبا دیتی، اور پھر کچھ دیر رکھنے کے بعد پانی دوسری ٹوٹی سے نکالتی، کہتی اس کو پی لو۔ راوی حدیث کہتے جیسی مریض اس پانی کو پیتا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ اور ایک بڑی پیاری میں حکایت سنا رہا ہوں، جناب خالد ابن ولید کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ٹوپی میں سرکار کا منہ مبارک تھا ان کے، اور جس جنگ میں جاتے فتح پاتے تھے، جس جنگ میں جائے فتح یقینی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، سرکار فاروق اعظم نے ایک محاذ پر بھیجا ان کو، بڑے بڑے جلیل القدر جرنل صحابہ ان کے ماتحت اس وقت تھے۔ جنگ شروع ہوئی، مدینے سے کافی دور ایک علاقے میں جنگ ہو رہی تھی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دن ہی مسلمان بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، دوسرا دن آیا تو پھر مسلمان شہید ہوئے، تیسرا دن آیا تو پھر مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان ہوا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات میں بیٹھتے، محاسبہ ہوتا، میٹنگ ہوتی کہ بھائی شکست کی کیا وجہ ہے، ہم مسلسل دشمن سے مغلوب ہو رہے ہیں، ہار رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، کیا بات ہے۔ روزانہ ترتیب بدلی جاتی، فوج کی جو ہے ترتیب جو ہوتی ہے، فوج کی جو صفیں لگائی جاتی، صفوں میں تبدیلیاں لائی جاتی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔
اس طرح گزرتے گزرتے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا. آخر میں خالد ابن ولید نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ لگتا ہے کہ یہ جنگ بالکل اب ہارنے والے, اور آج تک ہوا نہیں کہ جس جنگ کا میں جرنل رہا وہ فوج کبھی ہار گئی ہو, وہ جنگ ہم ہارے ہو, لیکن یہ آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. آپ نے صحابہ کو رات میں جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جنگ میری کمانڈ میں نہیں جیتی جا سکتی. یقیناً مجھ میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے, صفوں کی تربیت میں یا تو کمزوری ہے, یا میں جن لوگوں کو بھیجتا ہوں محاذ پر شاید میرا چناؤ غلط ہے, کچھ تو کمزوری ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے معزول کریں, میں اپنے آپ کو ہٹاتا ہوں اس عہدے سے, میری جگہ کسی اور کو سپہ سالار بنا لیں. صحابہ نے انکار کر دیا, کہا کہ خالد ابن ولید یہ کام ہم ہرگز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ امیر المومنین فاروق اعظم نے آپ کو اس کا سپہ سالار بنایا ہے. تو جب امیر المومنین نے بنایا ہم کیسے آپ کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین کی طرف ایک قاصد بھیجے اور جنگ کے حالات بیان کرے, پھر وہ جو فیصلہ فرمائے اس کے مطابق عمل کیا جائے. آپ نے کہا اگر قاصد بھیجیں گے جانے کو اس کو اور 5-6 دن لگ جائیں گے, اور پھر آنے کو 5-6 دن لگ جائیں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک تو ہم پوری فوج ہی ختم ہو چکی ہوں گی. تو میری رائے یہی ہے کہ آپ مجھے معزول کر دیں, میری جگہ کسی اور کو جنرل بنا دیں. کافی بحث مباحثہ ہوتا رہا, لیکن آخر صحابہ نے کہا کہ اگر ہم جنگ ہارتے ہیں تو منظور ہے, ہم شہادت کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اے خالد آپ کو ہم نہیں ہٹا سکتے. چنانچہ ہوا یہ کہ کوئی صحابی ان کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوا. بہرحال صبح ہوئی, جنگ شروع ہوئی, اور جب جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے حملہ کیا. دوپہر کے وقت قریب تھا کہ بس مسلمانوں کے پیر اکھڑے اور اب بھاگ, یا تو جان بچاؤ یا مرو, یہ نوبت تھی. تبھی لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار بڑی تیزی سے فوج میں داخل ہوا. مسلمان چہرے پہ نقاب اڑے ہوئے تھا, پورا جسم اس کے نقاب میں, چہرہ چھپائے ہوئے, ہاتھ بھی چھپائے ہوئے, ہاتھ میں تلواریں, اور اس نقاب پوش سوار نے آ کر حملہ کر شروع کیا. اور کافروں پہ ایسا ٹوٹا کہ جس طرح وہ جاتا اس کی تلوار بجلی کی طرح کونتی اور چمکتی تھی, اور جس کافر پہ گرتی اس کی تلوار جسموں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھوڑ سوار نقاب پوش نے جب حملے شروع کیے, فوجوں کی فوجیں اس نے الٹ دی, پشتوں کی پشتیں الٹ دی, اور صحابہ اس کو دیکھتے تھے اور آفرین کہتے تھے, اور آپس میں کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے آج غیبی مدد ہے, یا تو یہ فرشتہ ہے جو ہماری مدد کے لیے آیا ہے, اور چونکہ اس کا حسن اتنا زیادہ ہے فرشتے کا کہ ہم اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے, اس لیے اس نے نقاب اوڑا ہوا ہے. بعض کہتے نہیں یہ کوئی جنات ہے, شاید اس کی شکل بڑی ہیبت ناک ہے, اس لیے اس نے اپنی شکل کو چھپا رکھا ہے کہ کہیں ہم ڈر نہ جائے. بہرحال جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی تائید ہے. بس وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ شام تک جو جنگ ہارنے والے تھے فتح میں تبدیل ہو گئی, اور چرچا ہونے لگا کہ اگر آج کی جنگ ہم جیتے ہیں تو اس نقاب پوش کی وجہ سے جیتے ہیں. دربار بھرا. خالد بن ولید اس محل پر جب قابض ہوئے, آپ دربار میں تشریف لائے, تخت پہ رونق افروز ہوئے, اور پھر تذکرے ہوئے کہ کس نے کس کو مارا ہے. مال غنیمت کی بات ہونے لگی. پھر آپ نے فرمایا کہ آج کی جنگ کا صحرا یقیناً اس نقاب پوش کے ذمے ہیں, اسی کے سر ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہی ہم جنگ جیتے ہیں. کہاں ہے وہ نقاب پوش؟ اس کو قریب لایا جائے تاکہ اس کی ہمت افزائی ہو, اور امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں میں اس کی بہادری کے کچھ تذکرے کروں تاکہ دربار خلافت سے اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے. جب آواز دی گئی کہ وہ نقاب پوش حاضر ہو جائے, لیکن کوئی سامنے نہیں آیا. پھر آواز دی گئی, پھر سامنے نہیں آیا. پھر آواز دی گئی, بار بار. آخر میں خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ نقاب پوش اگر اس مجمع میں ہے اور اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہو جائے. تبھی مجمع کے پیچھے سے وہ نقاب پوش نے ظاہر ہوا, لوگوں نے جگہ دی. آہستگی کے ساتھ وہ خالد ابن ولید کے قریب آتا ہے وہ نقاب پوش, اور کان میں کچھ جملے کہے. خالد ابن ولید نے مسکرا دیا, اور آپ نے فرمایا کہ تخلیہ, آپ لوگ سب چلے جائیں. کہا حضور یہ کیا بات ہوئی تھی, کون سی راز کی بات ہوئی کہ وہ نقاب پوش نے آپ کے کان میں کہا, اور آپ نہ اس کا چہرہ دکھاتے ہیں نہ ہم پہ ظاہر کرتے کہ آخر وہ کون بہادر ہے, ہم بھی تو اس کے چہرے کی زیارت کرے. فرمایا یہ تمہارے لیے غیر محرم ہے, اس کا چہرہ دیکھنے کی تمہیں اجازت. کہا حضور کم سے کم تعارف تو بتا دے. کہا یہ کوئی اور نہیں, میری اہلیہ محترمہ ہے, یہ میری اہلیہ ہے. اور پھر اپنی اہلیہ سے جب خلوت میں آئے تو پوچھا کہ تم کیسے جنگ میں آئی اور یہ معاملہ کیا ہے, تم اس جنگ میں کیسے کود گئی؟
تو کہا کہ حضور میں گھر کی صفائی کر رہی تھی, مجھے وہ ٹوپی نظر آئی, آپ وہ ٹوپی بھول گئے تھے جس میں رسول اللہ کا منہ مبارک تھا. تو مجھے یاد آیا کہ یہ ٹوپی جب تک پہنچیں گے نہیں جنگ فتح ہو نہیں سکتی, تو میں ٹوپی لے کر آ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ جنگ کے حالات ایسے ہیں کہ اگر میں آپ کو ٹوپی دینے کے لیے تلاش کروں تو خود بھی ماری جاؤں گی اور جنگ بھی ہار جائیں گے. تو مجھ میں ایک قوت بیدار ہوئی, مجھ میں مجاہدانہ ایک صلاحیت کا ایک اضافہ ہوا اور میں نے تلوار لے کر حملہ کرنا شروع کر دیا. خدا کی قسم میں تو ایک کمزور عورت ہوں, میرے بازو میں طاقت نہیں کہ میں اتنے بڑے دشمنوں پر جو ہے گروں اور قتل کروں. یہ جو کچھ آپ نے قوت اور جو کچھ کرامت و معجزہ دیکھا یہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی برکت تھی. یہ سرکار کے منہ مبارک کا عالم ہے کہ حضور کے منہ مبارک باعث برکت بھی ہے, باعث قوت بھی ہے. آئیے رسول اللہ کے چشمہ مبارک آنکھ اللہ رب العزت نے کتنی حسین اور کیسی باوقار اور کیسی جو ہے صاحب کرامت آنکھیں پیدا کی تھی. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الشفا جلد نمبر 1, یہ کتاب الشفا کے جو حوالے دے رہا ہوں, یہ امام قاضی عیاض بہت بڑے بزرگ گزرے, بہت بڑے محدث گزرے. ان کی کتاب الشفا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے. جس وقت انہوں نے کتاب لکھی تھی ان کے بھتیجے کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے, ارشاد فرمایا کہ قاضی عیاض کی کتاب ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے. بارگاہ رسول میں مقبول کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 55. وہ کہتے ہیں انا عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلمات کما یرا فی الضوء. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمہ مبارک کا عالم یہ تھا کہ حضور اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے اجالے میں دیکھتے تھے. سرکار کے لیے اندھیرا اور اجالے میں کوئی فرق نہیں تھا, اندھیرے میں بھی آپ ویسے ہی دیکھتے جیسے ہم اجالے میں دیکھا کرتے. امام قاضی عیاض کے علاوہ اس حدیث پاک کو امام بہقی نے بھی دلائل النبوت میں لکھا, صفحہ اس کے جلد حدیث نمبر 2323. خطیب بغدادی نے بھی اس کو لایا تاریخ بغداد, رجال نمبر 2288. ابن جوزی نے بھی عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی الوفا باحوال المصطفیٰ صفحہ 396 پہ لایا. امام ابن عدی نے اپنی الکامل میں رجال نمبر 1025 پر, اور امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر حدیث نمبر 7027 پر لایا. آئیے رسول اللہ کی چشمہ مبارک کے بارے میں ایک اور حکایت اور ایک روایت بیان کروں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ ہم اس خدا پر کیسے ایمان لائے جو نظر نہیں آتا. اس واقعے کو بھی امام قاضی نے لکھا اور بہت سارے لوگوں نے لکھا, حوالے بعد میں سنیں گے. کہا موسیٰ ہم اس رب پر کیسے ایمان لائے جو ہمیں نظر نہیں آتا. ہم اس وقت تک اس رب پر ایمان نہ لائیں گے جو آپ کا اور ہارون کا رب ہے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رب کا دیدار نہیں کر سکتے, کوئی آنکھ اس دنیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتی. انہوں نے کہا نہیں ہم تو پھر ایمان نہیں لائیں گے, اس وقت تک یقین نہیں کرے گی آپ کے رب پر. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, عرض کی خالق کائنات یہ قوم کہتی ہے کہ اس وقت تک ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک رب کو دیکھ نہ لے. تو رب نے فرمایا ان سے کہو موسیٰ کہ وہ نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ عرض کرتے پروردگار میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی تیرا دیدار کروں, خواہش تو میری بھی ہے, میں بھی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کہا موسیٰ تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا, لن ترانی نہیں دیکھ سکتے تم. کہا مولا تو فضل فرما دے تو اپنے ذات و صفات کو کچھ دکھا دے. ارشاد فرمایا اے موسیٰ ایسا کرو اپنی قوم میں سے 40 لوگوں کا انتخاب کرو. اب پوری قوم تو نہیں آ سکتی, نہ پوری قوم میں ایسے لائق کے لوگ ہیں کہ جو میرا دیدار کرے. 40 لوگ ایسے چنندہ چن لو جو تمہارے نزدیک بڑے پارسا اور متقی ہو, اور پھر ان کو کوہ طور پر لے آؤ, وہاں ہم اپنا دیدار کروائیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ 40 لوگ ایسے تیار ہو جائیں جو پرہیزگار ہو. اور پھر آپ نے خود ہی 40 لوگوں کو چنا اور 40 دن تک روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن تک روزے رکھتے گئے. ظاہری اور باطنی طور پر جب یہ خوب پاک صاف ہو گئے, غسل کیا, نئے لباس زیب تن کیا, اور اس کے بعد عطر وغیرہ سے اپنے آپ کو معطر کیا, کوہ طور پر پہنچے 40 لوگوں کے ساتھ. رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو, ہم اپنی لامحدود صفات میں سے ایک صفت کی ایک تجلی کو ظاہر کریں گے. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ سکے تو تم کچھ دیکھ پاؤ گے. قرآن میں اس کا تبصرہ موجود ہے. بس تجلی پہاڑ کے پر نازل ہوئی, پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے,
تو نتیجہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، لیکن یہ 40 کے 40 جل کر راکھ ہو گئے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو دیکھا یہ راکھ کا کوئلے کا ڈھیر بنے بیٹھے ہوئے، تو آپ رونے لگے، سجدے میں گر گئے، کہا خالق کائنات یہ تو 40 جل کر راکھ ہو گئے اور ہم تو کچھ نہ دیکھ سکے، بس ایک بجلی نظر آئی، اس کے بعد کچھ نظر نہ آیا، تابی نہیں تھی دیکھنے کی۔ رب قدیر اب میں اپنی قوم میں جاؤں گا تو قوم مجھ پر عیب لگائیں گی، الزام رکھیں گی، کہیں گی کہ اے موسیٰ تم لے گئے اور خود ہی قتل کر دیا اور کہا کہ اس طرح ہو گیا، واقعہ گڑھ کے سنا دیا، قوم یقین نہیں کریں گی۔ اے پروردگار ان کو زندہ فرما دے۔ آپ نے جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ان کے نام پکارو، تو آپ نے نام پکارنے شروع کیے، جس کا نام پکارتے تھے اس کے جسم کے جو راکھ کے اعضاء تھے ہوا میں معلق ہوتے، جسم بنتا، روح ڈلتی، زندہ ہو جاتے، پورے 40 زندہ ہو گئے۔ اور جب 40 زندہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے وہ، تو ان کی پوری آنکھیں بہہ گئی، جیسے موم پگھلتا ویسے آنکھیں پگھل کر گر گئی۔ تو آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہاری آنکھیں کیوں پگھل گئی؟ کہا موسیٰ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں تابناکی اور روشنی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں ان آنکھوں کی طرف دیکھنے کی تاب نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے۔ آپ پھر سجدے میں گرے، خالق کائنات ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ رب نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ رکھو، درست ہو جائیں گی، اور ان سے کہو کہ تمہاری آنکھوں کی طرف نہ دیکھیں۔ آپ نے ہاتھ رکھا، پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھ پر ایک پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد پھر آپ گھر لوٹے تو آپ کی بیوی صفورہ آتی ہے، کہتی ہے کہ میں ان آنکھوں کو دیکھوں گی جس نے خدا کے صفتوں کا دیدار کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ نیک بخت تم ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ کہا ضد کرنے لگی حضرت صفورہ، تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لو، ایک آنکھ سے دیکھنا، کہ اگر ایک آنکھ ضائع ہوں گی تو کم سے کم ایک آنکھ تو اچھی رہیں گی تمہاری، ایک آنکھ سے تم نابینا ہو جاؤں گی لیکن ایک آنکھ تو سلامت رہیں گی۔ حضرت صفورہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا۔ جناب موسیٰ نے جیسی پٹی کھولی اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں جھانکا، جو تجلیات تھی دیدار خدا کی، جو کچھ انوار تھے، اللہ جانے کیا تھا، وہ صفورہ جانے اور حضرت موسیٰ اور اللہ جانے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں ایسی گم ہو گئی کہ بے ساختہ دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ ہٹا لیا اور دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی، دونوں آنکھیں بہہ کر نابینا ہو گئی۔ آپ رونے لگے، سجدے میں گرے، مالک کائنات تبلیغ کا تو نے ذمہ میرے ذمے رکھا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، میں لوگوں میں جاؤں گا، لوگ میری آنکھوں کی طرف دیکھیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ نابینا اور اندھے ہو جائیں گے، آنکھیں پگھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے 70 غیبی پردے ان کے آنکھوں کے درمیان میں حائل کر دیے، 70 غیبی پردے، اور بعض روایت میں 70,000 بھی آیا۔ اب ان 70 غیبی پردوں کے بعد ان پردوں کے پرے حضرت موسیٰ کی بینائی کا عالم کیا تھا؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کلم اللہ موسیٰ کان یفسر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ ظلماء من مسیرۃ 10 فراسخ۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بینائی کا، دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ کالی رات میں 30 میل کی دوری پر کالی چٹان پہ کالی چیوٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ کیا آنکھوں کی روشنی کا عالم ہو گیا؟ 30 میل کی دوری پر، یہاں سے 30 میل دور، کالی رات، اندھیری کالی رات میں وہ 70,000 غیبی پردوں کے بعد دیکھنے کا یہ عالم ہے، موسیٰ کی آنکھوں کا یہ عالم کہ 70,000 غیبی پردوں کے پرے دیکھ رہے ہیں۔ 30 میل کی دوری پر کالی رات میں چوٹی کو، پہاڑ پہ چلتی ہوئی چوٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ تو امام قاضی عیاض یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے عزیز غور تو کر، جب موسیٰ علیہ السلام نے صفاتوں میں سے، لامحدود صفاتوں میں سے ایک صفت کو بھی نہیں دیکھ پائے، ایک صفت کے کروڑویں ارب لامحدود میں ایک حصے کو دیکھا تو روشنی کا یہ عالم ہو گیا۔ آئے عزیز غور تو کر کہ مصطفیٰ نے معراج کی رات صفتوں کو نہیں دیکھا، ذات خدا کو دیکھا ہے، اور کتنے قریب سے دیکھا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اپنے رب سے اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اتنے قریب سے مصطفیٰ نے خدا کے
ذات کو دیکھا ہے صفات کو نہیں, تو مصطفیٰ کی بینائی کا عالم کیا ہوگا. تو اب کتنی بینائی کا عالم ہوا میں نہیں کہتا, خود نبی فرما رہے. آئیے صحیح حدیث سے سن لیے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد رفع لی الدنیا. آقا کہتے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا, آقا نے کہا لوگوں اللہ نے پوری دنیا پوری کائنات میرے سامنے لا کر رکھ دی. پوری کائنات میرے سامنے. یہ کہتا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اور آقا کہہ رہے پوری کائنات. دنیا سے مراد یہ ہماری زمین نہیں ہے, یہ دنیا پوری کائنات میں آپ کو بولا جاتا ہے. یہ پوری دنیا اللہ نے میرے سامنے رکھ دی. فانا انظر الیہا و الی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ. اور میں جو کچھ اس میں ہو رہا ہے قیامت تک جو کچھ ہوتا رہے گا, ہونے والا ہے, ہو رہا ہے قیامت تک, سب میری نگاہوں کے سامنے ہیں. کانما انظر الی کف ہذہ. میں تمام نظام کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ میری بینائی کا عالم ہے. یہ چاند سورج کی گردش میری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ سیاروں کی گردش میرے سامنے ہے. سورج کا طلوع ہونا میری نگاہوں کے سامنے, غروب ہونا میری نگاہوں کے سامنے. جب نبی پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہو, تو مدینے سے ہم گناہگاروں کو دیکھ لے تو کیا تعجب ہے. تو اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں فریاد جو امتی کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آئیے ذرا اس حدیث کے حوالے بھی سن لیجئے, ورنہ یہ بات ہوگی کہ یار یہ کہہ تو دیا آپ نے کہ حضور ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے. اچھا یہ تو حضور کا عالم ہے, پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں, مگر نبی نے اپنی بارگاہ سے اپنے شہزادے غوث اعظم کو جو مقام دیا وہ کیا دیا. نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا. میں اللہ کے شہروں کو دیکھتا ہوں, مصطفیٰ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو جد اعلیٰ ہے, یہ صاحبزادے ہیں. بیٹے کا عالم یہ ہے تو دادا کا نانا کا عالم کیا ہوگا. بہرحال اس حدیث کو امام ابو نعیم نے لکھا حلیۃ الاولیاء جلد 6 صفحہ 101. امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا جلد 2 صفحہ 185. امام ابن حسام الدین ہندی نے کنز العمال جلد 11 صفحہ 420 حدیث نمبر 31971. امام قسطلانی نے لکھا اس حدیث کو المواہب اللدنیہ جلد 3 صفحہ 559. امام زرقانی نے لکھا شرح المواہب کے اندر جلد 10 صفحہ 123. امام حیثمی نے لکھا اس حدیث کو مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 365 حدیث نمبر 14066 کے تحت. اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا, میں نے 6 حوالے بہرحال پیش کیے یہاں پر. تو کل ملا کے نبی کی بصارت کا یہ عالم کہ حضور وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. حضور کی نگاہ کا وہ عالم ہے کہ جہاں کائنات کی کوئی شے جن چیزوں کو نہیں دیکھتی مصطفیٰ ان کو بھی دیکھتے ہیں. تو حضور کی